یہ مسلم لیگ نون والے آپ سے بڑے خوش تھے. پھر مریم نواز کا انٹرویو آیا درمیان, پھر وہ ایک کلپ لیک ہوا. 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں یہ پلیز کائنڈلی. یہ بہت ہی گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے. عمران خان کو سزا الیکشن سے پہلے ہو جائے گی یا بعد میں؟ پاکستان کے اندر آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ایک بندے کو نااہل کر دیا, ایک بندے کو توشہ خانہ کے اوپر آپ نے نااہل کر دیا, جعلی ڈگریوں کے اوپر آپ نے نااہل کر دیا. آج تک انتخابات میں زیادہ خرچہ کرنے کے اوپر کسی کو نااہل کیا آپ نے؟ آپ بطور صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی واقعی جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے یہ کوئی اس طرح کا تھا, کوئی ڈرامہ, کوئی سازش؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرتضیٰ بھٹو سٹائل میں نا میرا مرڈر ہو جائے گا. انہوں نے ایک اور بات کہی تھی جس پہ میں کافی شوق کی بات تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری خواتین جو اندر قید ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. تو یہ عمران ریاض صاحب کو کون لے کے گئے تھے؟ کون لے کے گئے تھے؟ ان تمام سیاسی جماعتوں نے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ گولیوں کا پتا جو ہے نا وہ اپنے کبڑ میں رکھا ہوتا ہے. یہ پیدا ان کی گود سے ہوئے. جس طرح نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے گجرانوالہ کی سپیچ کی تھی, مجھے کیوں نکالا, وہ 5 جج, ایک گولی انہوں نے کھائی, میں کہا بھائی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. خان صاحب نے وہی پتا اٹھایا, خان صاحب نے کٹھی 4 گولیاں کھا لی. اب وہ 4 گولیاں نہ نگلی جا رہی ہیں نہ اگلی جا رہی ہیں. میں نے پہلا سوال ان سے کیا, میں نے کہا خان صاحب مجھے کیوں انٹرویو دے رہے ہیں, وائی می؟ دوسرا میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی میرے کپتان کہنا آپ کو برا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید. آج جو میرے مہمان ہیں, بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا میرے مہمان میرے کپتان, اور یہ جتنے انہوں نے متعارف کروا دی ہے پاکستانی میڈیا میں, تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ ان کے پر بالکل سوٹ کرتا ہے. اینکر ہیں, خوبصورت شخصیت ہیں, اچھے کرکٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ صحافت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی دوستیوں کو, اپنے تعلقات کو بالائے طاق رکھ کے اپنی صحافت پہ صرف فوکس کرتے ہیں. میرے مہمان منصور علی خان, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کافی مہینوں سے ہماری خواہش تھی. آپ کا شکریہ. میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ انوائٹ کریں. یو آر ون آف دوز جرنلسٹ آئی ہیو آلویز انسپائرڈ, ایڈمائرڈ, کیونکہ بہت کم ایسے ینگسٹرز ہیں. میں آپ کو ینگ ہی کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے تو آپ اس کے لیے شکریہ سر, تھینک یو. کہ جو ایکچولی اچھا کام کرتے ہیں. میں زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں جاتا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, لیکن آئی ریئلی لائک یو اینڈ آئی تھنک یو ڈیزرو ٹو گو اہیڈ. تو دیٹس دی ریزن آپ کے سامنے موجود ہے. آپ تو خود پوڈ کاسٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کرتے ہیں. ہاں, ٹائم کی کمی ہے. دل میرا بہت کرتا ہے ایکچولی. مجھے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ویلاگ سے زیادہ پسند ہے, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے دل بہت کرتا ہے. کم از کم ہفتے میں 2 تو ہونے چاہیے میرے خیال. لیکن آپ میں خیال ایک ماہ میں کوئی ایک آدھا ہوتا ہے آپ کا, 1 یا 2 بس. لیکن ہوتا بڑا مزیدار ہے. یعنی میں خود آپ کے فالو کرتا ہوں ان چیزوں کو. شکریہ آپ کا. تو آپ کے بارے میں تو لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. آپ مشہور آدمی ہیں, آگ لگا دیتے ہیں آپ جہاں پہ جاتے ہیں. تو آپ خود کیا سوچتے ہیں کہ منصور علی خان کون ہے؟ دیکھیے, منصور علی خان جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کام کرنے والا بندہ ہے. جو جس طرح ایک 9 to 5 ایک جاب ہوتی ہے, اب فرق صرف یہ ہے ہماری 9 to 5 نہیں ہوتی, میری تو 11 to 12 ہوتی ہے. صبح 11 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک میرا کام اس طرح ہوتا ہے. اچھا, ویسے آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ تقریباً 7-8 بجے میں اٹھتا ہوں اور 11 بجے کام شروع ہو جاتا ہے. اخبار پڑھنا, ریسرچ کرنا. میرے آفس جو ہے جہاں پہ بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں وہاں پہ کوئی 5 ٹیلی ویژن اسکرینز لگی ہوئی ہیں, 5 چینل میں اکٹھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. سامنے کمپیوٹر ہوتا ہے, 6ٹھی اسکرین وہ ہوتی ہے, تو میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, تو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے. اور یہ سلسلہ صبح 11 سے لے کے رات کے 12 بجے تک چلتا رہتا ہے, یہ رکتا نہیں ہے. اور یہ آپ کا آفس آپ کے گھر میں ہی ہے؟ جی, ماڈل ٹاؤن میں. ہاں جی جی وہیں پہ. تو کیا سوچا اور کس طرح سے آ گئے یہاں پہ, یہ جرنلزم میں, یہ ٹی وی اسکرین پہ کیسے آئے؟ میں 28 سال کا تھا تقریباً, اور اس وقت میں اپنے فادر کا بزنس ہینڈل کرتا تھا. تو لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ مجھے خود کچھ کرنا چاہیے. وہ ایک پتہ نہیں آپ اس کو ایگو کہیں یا کیا کہیں, میں کہتا تھا یار اپنے دم پہ کیا کیا ہے, یعنی میری کیا پہچان ہے. ہاں, میری کیا پہچان ہے, میں کیا کروں, مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو وہاں پہ اس وقت ڈان نیوز چینل جو ہے وہ بالکل نیا آ رہا تھا. اخبار پڑھنے کا شوق اس وقت بھی تھا مجھے جب میں بزنس کرتا تھا. تو اس کو کھول کے میں نے دیکھا تو اس میں ایڈ آیا ہوا تھا کہ جی ڈان جو ہے وہ رپورٹرز اور اینکرز ہائر کرنا چاہتا ہے. تو زندگی میں پہلی دفعہ CV بنا کے میں نے وہاں پہ دیا. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے آڈیشن وغیرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو رپورٹر اینکر کے طور پہ ہائر کرنا چاہتے ہیں. اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ تھا میرا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. 33,700 روپये پہلی تنخواہ تھی بطور رپورٹر. اچھی سیلری. اس سے زیادہ تنخواہ میں اپنے بزنس میں میرے انڈر جو لوگ کام کرتے تھے میں ان کو دیتا تھا. اور لیکن میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کروں گا. والد صاحب حیران ہوئے اس فیصلے سے کہ اس کو تمہیں کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھائے. میں نے کہا جی بس کرنا ہے,
اچھا خوش قسمتی یا سمجھ لیجیے وہ یہ تھی کہ اسی مہینے جس مہینے میں نے صحافت ایکچولی شروع کی اسی مہینے میں عدلیہ تحریک شروع ہو گئی اور پہلے مہینے کے اندر ہی جلوس نکل رہے ہیں. لطیف کھوسا کو جس جگہ کے اوپر وہ سر پہ پتھر لگا ڈنڈا لگا تھا اور وہ پھٹ گیا تھا سر, تو میں اس کو کور کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست فیلڈ ہے, ایون دو لاٹھی چارج ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا اس میں ایکشن کتنا زیادہ ہے. تو اس نے بڑا انسپائر کیا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ عدلیہ تحریک چلتی رہی اور میری ڈیوٹی لگتی رہی. ملتان جا رہے ہیں, فیصل آباد جا رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں میری ڈیوٹی لگ رہی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی فیلڈ ہے, اس میں بہت کچھ آپ کو لوگوں سے ملنے کا موقع. ہم آسما جہانگیر کو ہم اسکرینوں پہ دیکھتے تھے, اخبار میں پڑھتے تھے. میں نے آسما جہانگیر کا جا کے انٹرویو کیا, میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار اس سے زیادہ بہتر فیلڈ کیا ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اس نے انسپائر کیا پھر, اور کرتے کرتے آج 15 سال ہو گئے. تو اس وقت جب کرنے لگے تھے تو اس وقت والد صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, لیکن مجھے لگ یہ رہا تھا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ اس کو نیا شوق چڑھا ہوا ہے, مہینے 2-3 مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ جب بھوت اتر جائے گا تو یہ واپس آ جائے گا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی 3-4 مہینے کے بعد کہ ہاں جی. میں نے کہا جی نہیں میں کنٹینیو. پھر 6 مہینے کے بعد میں کہا ہاں جی. میں کہا جی کنٹینیو. سال کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ہاں جی. میں کہا جی کسی صورت نہیں کنٹینیو. تو کرتے کرتے آج 15 سال ہو گئے ہیں. تو کیا رپورٹر کے بعد کیا کیا, یعنی نیوز کاسٹر بھی رہے آپ؟ جی میں پہلے تو 1 سال میں نے ڈان میں کام کیا, اس کے بعد CNBC ایک چینل ہوتا تھا, یہ سما جو ہے پہلے CNBC ہوتا تھا. تو پھر اس کے اندر مجھے پہلی دفعہ کہا گیا جی اسپورٹس کا اپنا, میں اسپورٹس رپورٹر ہوتا تھا. میں نے کہا جی اسپورٹس کا شو کریں, آپ اینکرنگ کریں اس کے اندر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. 1 سال بعد ہی؟ 1 سال بعد. بڑی بات. تو میں نے اسپورٹس کا شو کیا. اسی دوران پھر جیو سے آفر آ گئی, وہاں ان کو اسپورٹس کا اینکر چاہیے تھا. پھر میں جیو چلا گیا, لیکن اس پر تو مجھے شہر چینج کرنا پڑا, لاہور سے کراچی جانا پڑا. اور وہاں پہ بھی ایز اے اسپورٹس اینکر یہ جو اسکور پروگرام ہے جو یحییٰ حسینی صاحب کرتے ہیں, یہ اس وقت پھر 3 دن میں کرتا تھا, 3 دن یحییٰ حسینی کرتے تھے. یہ آپس میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا اس طرح. تو پھر وہاں پہ کرتے کرتے اسپورٹس کوئی 3 سال 3.5 سال میں نے کیے. پھر میں نے خود جا کے ان سے کہا جی میں اسپورٹس سے نکلنا چاہتا ہوں, ذرا بڑے اسکوپ کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں, میں مین خبریں پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی رمضان کے اندر نائٹ شفٹ کرنی پڑے گی آپ کو. میں جی میں کروں گا. میں نے 1 مہینہ پوری رمضان کے اندر نائٹ شفٹ کی, اور عید ہوئی. عید کے بعد جب میں واپس آیا انہوں نے کہا جی آپ ڈے میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اور میں مین نیوز پڑھنا شروع ہو گیا, اور 6 سال میں نے جیو میں گزارے. اور کرتے کرتے پھر اس کے بعد بول, پھر ARY میں ڈاکٹر دانش جو ہے ان کو آفر کیا گیا. تو مجھے کہا گیا جی آپ ان کی جگہ پہ پروگرام کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پروگرام کیا 2-2.5 مہینے میں نے پروگرام کیا وہاں پہ. تو اسی دوران ایکسپریس سے آفر آ گئی کہ جی آپ یہاں پہ ویکینڈس کے اوپر 10 بجے کا سلاٹ آپ کریں, اور وہ شفٹ کر رہے تھے اسلام آباد. تو میں کراچی 8 سال رہ چکا ہوا تھا تب تک. تو میں نے کہا جی اسلام آباد لاہور ہوم ٹاؤن کے قریب تھا. میں نے ARY سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی مجھے اسلام آباد شفٹ کر دیں, اگر پروگرام کروانا ہے اسلام آباد. انہوں نے کہا جی اسلام آباد نہیں ہو سکتا, کراچی سے کریں گے آپ. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اسلام آباد, کیونکہ میرے پیرنٹس لاہور میں اکیلے تھے, ہم 2 ہی بھائی ہیں. بھائی میرا جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی مجھے اپنے پیرنٹس کے قریب جانا ہے, کراچی سے ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اسلام آباد پھر بھی قریب ہے. پھر ایکسپریس چلے گئے, 6 سال پھر وہاں گزارے. تو پروگرام اینکر کے طور پہ سب سے زیادہ عرصہ آپ کا ایکسپریس میں گزرا؟ فی الحال 6 سال وہاں پہ گزارے, اور بہت اچھا ٹائم پیریڈ گزرا ایکسپریس میں, بہت اچھا. مطلب میں آج بھی ایون تو میں اس ادارے میں نہیں ہوں, لیکن ایکسپریس نے مجھے فریڈم دی کام کرنے کی, مجھے پہچان دی ایکسپریس نے کام کرنے کی. بہت اچھے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو آل تھینکس ٹو دا اونر آف ایکسپریس جنہوں نے مجھے وہ اسپیس دی. اور خاص طور پہ اس وقت میں جب 2018 میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اور میڈیا پہ بہت پریشر تھا, اس دوران بھی انہوں نے مجھے وہ اسپیس دی. میرے کپتان وہیں سے, میرے کپتان آپ ایکسپریس ہی کر رہے تھے جی ایکسپریس. اس وقت پریشر آیا؟ اگر آیا بھی تو میرے تک ٹرانسفر نہیں ہوا, یعنی مجھے ڈائریکٹلی کبھی نہیں کنٹرول کر لیا اس کو, کیسے بھی کیا؟ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ ان کے اوپر آیا تھا پریشر, یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی. نہیں یہ میرے کپتان جو ہے جی یہ تو بہت پاپولر ہو گیا نا میرے کپتان. جی تو میرے کپتان کو جو آپ اس پہ یہ کیا لیں تنقید کرتے تھے, لیکن آپ مخاطب کرتے تھے میرے کپتان. جی تو جو کپتان تھے وہ اس سے ناراض تھے, اس سے میرے کپتان سے 2-3 دفعہ پیغامات آئے مجھے, PM ہاؤس سے ڈائریکٹلی مجھے کہا گیا کہ یہ لفظ چینج کر دیں, آپ میرے وزیر اعظم کر دیں. تو میں نے کہا جی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, میں کوئی گالی نہیں نکال رہا, کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا جو بری بات ہے. آپ لوگ تو خود اپنے جلسوں میں کھڑے کپتان ہی کہتے ہیں, کپتان ہی کہتے ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں میرے کپتان, اس میں کیا بری بات. تو لیکن اٹ واز ان ایزی فار دیم, دے ڈidn't لائک اٹ. تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم کہاں گزرا, کس چینل میں گزرا آپ کا ٹف ٹائم؟ ٹف ٹائم ان وچ سینس؟ کیا آپ کو لگا ہوگا یار بہت مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ, کچھ سینئر کا پریشر, کام کا مزہ نہیں, کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہیں پہ؟ نہیں ایز سچ میرا نہیں خیال, اچھا میرے اوپر کوئی ایز سچ کوئی پریشرز کبھی نہیں آئے.
میں بلا وجہ ایم ہی کہوں یہاں پہ لوگ کہیں گے مجھے کام نہیں کرنے دیا. نہیں, مجھے کھل کے کام کرنے دیا گیا. میں نے جہاں بھی کام کیا ہے مجھے ٹوٹل اسپیس کے ساتھ کام کرنے دیا گیا. آپ کی جو زندگی ہے اس میں بھی بڑے مراحل آئے ہیں, شیخ افراز آتے رہے ہیں. آپ کی زندگی میں ٹف ٹائم کہاں پہ آپ کو لگا کہ یار یہ ٹائم جو ہے نا یہ گزر جانا چاہیے, بڑا مشکل ہو گیا؟ ایک جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تھا جب میں جیو سے بول گیا تھا. ہاں, میں جیو سے بول گیا تھا. بول میں جب بحران آ گیا, بول میں جب بحران آیا تھا تو وہ ایک ٹف ٹائم تھا اور بہت ٹف ٹائم تھا. اچھا ہوا کیا ذرا, آپ گئے بول میں تو تب تک تو بول کی گڈی چڑھ رہی نہیں, وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا میں CNBC سے جیو گیا تھا. تو بیسکلی جو صاحب ہیں ڈائریکٹر نیوز اظہر عباس صاحب, وہ آج بھی جیو کے ڈائریکٹر نیوز ہی ہیں. تو مجھے جیو میں لانے والے وہ تھے. ٹھیک, مجھے ایکچولی جیو میں انٹری کروانے والے وہ تھے. تو میرے لیے تو میرے سر کے اوپر بہت بڑا احسان تھا ان کا کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے چینل کے اندر موقع دیا تھا. وہ بول چلے گئے, وہ پہلے گئے بول, اور انہوں نے مجھے کہا کہ منصور تم بول آؤ. اب میں تو احسان ان کا بہت بڑا تھا میرے اوپر, اور جب آپ کو جس نے چانس دیا اور پھر وہ آپ کو کہے کہ بھی یہاں پہ آؤ تو اسے نہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت میں پہلا نیوز اینکر تھا جیو کا جس نے جا کے سائن کر دیے تھے. میں کہ جی ٹھیک ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میری سیلری جمپ جو تھا اس وقت صرف 50,000 روپے کا تھا. بول میں جانے کا؟ بول میں جانا صرف کا تو لاکھوں کا ہوتا ہے. جی میرا 50,000 کا تھا. تو آپ نے صرف یعنی احسان تلے وہ کر دیا؟ وہ بالکل, میں نے کہا جی وہ آپ نے کہہ دیا, بات ختم. یعنی آپ وہ سارے وہ چیزوں کے لیے نہیں گئے تھے, گاڑیاں فلاں؟ نہیں, وہ تھی, یہ نہیں کہ وہ پیکیج نہیں, وہ تھا وہ, لیکن جو کیش کا جو جانتا کچھ زیادہ بڑا, بہت معمولی سے. اچھا, مجھے جب میں نے جیو سے ریزائن کیا تو 1 مہینے کے بعد جیو کے اونر نے میرے ساتھ میٹنگ کی, مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بول سے جو آفر ہے میچ کر دیتے ہیں, آپ مت جائیں. میں نے کہا جی ایک تو میں نے زبان دے دی ہوئی ہے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور دوسری بات یہ کہ میں نے 6 سال جیو میں کام کیا ہے. آپ کی میری 6 سال میں یہ پہلی ملاقات ہے, اور اس وقت ہے جب میں جا رہا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں گا اس آرگنائزیشن میں کہ آپ کو 6 سال کے بعد احساس ہوا کہ نہیں مجھے اس سے ملنا چاہیے. میں نے کہا اس لیے میری کوشش ہے کہ میں کسی ایسے چینل میں کام کروں جہاں پہ چینل کے اونر کو احساس ہو کہ یہ شخص میرے پاس کام کر رہا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, بڑا اچھا وقت گزرا جیو میں, بہت اچھا وقت گزرا. لیکن میں نے کہا جی اب میں نے زبان دے دی ہے, اور وہ کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. ونس یو ہیو سیڈ اٹ, پھر نفع نقصان کچھ بھی ہو, یو ہیو ٹو اسٹک ود یور ورڈ. پھر بول کے اوپر یہ سارے وقت آ گیا تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ بے روزگار. آپ بھی احتجاج وغیرہ میں جاتے رہے؟ میں بالکل گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے جتنے ہم لوگ ورکرز تھے سب کی سیلریز بند. ہم لوگ تقریباً 3-3.5 مہینے بے روزگار, جتنی سیونگز وغیرہ تھیں سب لگ گئیں. اور اس کے بعد ARY کے اندر جاب ہوئی میری اس دوران, اور جس دن میری ARY میں جاب ہوئی اور پہلا سیلری چیک آیا تو میرے اکاؤنٹ میں میرے خیال میں 72,000 روپے رہ گئے تھے. آج بھی مجھے وہ نمبر یاد ہے, 72,000 روپے, آخری 72,000 تھے. وہ ساری سیونگز جو ہیں وہ 3-3.5 مہینے کے اندر جتنی کی تھیں سب اڑ گئی. یعنی اگلی نوکری نہ آتی تو وہ بھی گیا تھا. نہیں, ہم نے سامان پیک کر کے پھر لاہور آنا تھا واپس. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں تھا نا, کیونکہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے, بچے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. وہ آخری 72,000 تھا بس, جس نے میرے خیال میں ہارڈلی ہفتہ 10 دن ہی اور چلنا تھا, اس سے زیادہ تو نہیں چلنا تھا. تو وہ ایک ٹف ٹائم تھا, بہت ٹف ٹائم تھا جو میں نے گزارا. اور اس نے مجھے سکھایا کہ نیکسٹ ٹائم وچ ایور چینل یو گو ٹو, 100 دفعہ آپ پہلے اس چینل کے اونر کو دیکھیں, اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کی پسلی دیکھیں. بہت سی آفرز آتی ہیں آج بھی, اب تو خیر بہت آفرز آتی ہیں, لیکن اس مرتبہ اب میں بہت زیادہ دھیان سے چیک کرتا ہوں کہ میں چینل کا مالک کون ہے. اچھا, مالک کی صرف فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں بلکہ مالک کا مائنڈ کیسا ہے, وہ مطلب ایک باس ہونے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ اب تو اتنا چینل کھل گیا ہوا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چینل کو ہیڈ کر سکے, ایون تو اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چینل چلا سکے. یعنی آپ کسی بھی چینل سے آفر آئے تو آپ کنسیڈر تب کرتے ہیں, اس کے مالک کو دیکھتے ہیں, چینل کے اونر کو دیکھتے ہیں, اس چینل کے اونر کی اپنی ایجوکیشنل اسٹرینتھ کتنی ہے. ہاں ظاہری بات ہے, اس حساب سے 2-4 ہی رہ جائیں گے پھر تو. ایسے ہی ہے, باقی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے. نہیں ایسے ہی ہے. اور اگر میں آپ کو مطلب آفرز بتانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی بڑی آفرز جو ہیں وہ میں نے ریجیکٹ کی صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ نہیں, یہ اس چینل کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا. اور وہ نکلنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے, مطلب آپ اپنی کنڈیشنز ہی اتنی ٹف رکھ دیں کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہ کر سکیں. تو لیکن میں ہمیشہ, میری ایک شرط ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی آفر آتی ہے, اگر بہت زیادہ انسسٹ کریں, میں کہتا ہوں جی چینل کے اونر سے ذرا ملائیں, مجھے ایک دفعہ ملائیں. بلکہ ایک تو چینل ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ میرے گھر آئے اور انسسٹ کرتے رہے, میں منع کرتا رہا. پھر کرتے کرتے انہوں نے پھر کچھ سفارشیں وغیرہ بھی کروائیں. میں نے کہا اچھا چلیں کام کریں, چینل کے اونر سے میری ایک ملاقات کرا دیں. انہوں نے چینل کے اونر سے میرا ایک ڈنر ارینج کروایا.
میں ان کے پاس گیا, ڈنر کیا, بڑا اچھا ڈنر, بہت اچھی گفتگو, بڑا سب کچھ ہوا, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اکٹھے بیٹھ کے باتیں ہوتی رہی. اور اس وقت جس سیلری پیکج میں کام کر رہا تھا اس سے 3 گنا زیادہ پیکج وہ مجھے آفر کر. اب 3 گنا ڈبل بھی نہیں, ٹرپل. تو جب مجھے وہ جب ڈنر ختم ہوا, وہ سی آف کرنے کے لیے گاڑی تک آئے, انہوں نے کہا ہاں جی پھر کریں پھر کانٹریکٹ وغیرہ سائن. میں کہ جی میں نہیں کام کرنا. کہتے ہیں آپ نے چینل کے اونر کے ساتھ ابھی آپ نے ڈنر کیا سب کچھ اسی. میں کہ جی ڈنر کرنے کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ نہیں کام میں نے کام نہیں کرنا. اور آج جا کے اس چینل کو جس کو میں نے نہ کیا تھا, آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. تو آپ نے تو جیو سے لے کے ایئر بائی بول ہر جگہ کام کر لی, اور آپ آفرز بھی ہر ایک کی موجود ہیں. پاکستان کو کوئی چینل ایسا چھوڑا نہیں ہے آپ نے دنیا میں نہیں. ٹاپ کے اگر آپ چینلز کی بات کریں, آفر آئی وہاں سے ایک دفعہ آئی تھی لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی, اور اس کی ریزن چینل کے اونر نہیں تھے, کوئی اور ریزن تھی. تو لیکن اس کے علاوہ تو آپ کو آفر نہیں تھی, فرینکلی اسپیکنگ کو آفر نہیں آپ اسے کہہ سکتے. انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ جی وڈ یو بی انٹرسٹڈ, ویسے اس حد تک بات ہوئی تھی, اس سے آگے بات نہیں گئی تھی. تو آپ نے اس وقت جو جتنے بھی چینلز کی آفرز آتی ہیں آپ اس وقت ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ملاقات ہی نہیں کرتے, یا بس اچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں, ملاقات تو میں کرتا ہوں ظاہر, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی انڈسٹری کے لوگ ہیں, سارے جان پہچان والے لوگ ہیں, اور آتے بھی کسی کے تھرو آتے ہیں. تو وہ تو نہیں, میں ایون گھر پہ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. جس طرح آپ نے چائے آفر کی اسی طرح ان کو بھی میں بھی چائے آفر کرتا ہوں. آفر نہیں ہے لیکن میں پھر اس کے بعد میری جو اسسمنٹس ہوتی ہیں وہ ذرا کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنا. میری سب سے پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ جی میرے کام میں انٹرفیئر مت کیجیے گا. مجھے پتہ ہے ایڈیٹوریل پالیسی کس حد تک پاکستان میں چل سکتی ہے, کیسی چل سکتی ہے, مجھے اس بات کا احساس ہے. بس میرے کام میں انٹرفیئر نہ کیجیے گا, میں کسی اور کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ چینل کے 24 گھنٹے کے پروگرامنگ ہے, 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ میرا ہے, میں 23 گھنٹے میں انٹرفیئر نہیں کرتا. 23 گھنٹے کس نے کیا کیا, آپ نے کون سی خبر چلائی, ہیڈ لائن کس طرح چلی, ٹکر کس طرح چلا, فلاں نے اپنے پروگرام میں کیا کیا, نن آف مائی بزنس. اسی طرح وہ جو 1 گھنٹہ ہے وہ میرا ہے, نن آف یور بزنس. بس ہاں آپ کو نمبر چاہیے, نمبر میں لا کے دکھاؤں گا, لوگ دیکھتے ہیں, مجھے پتہ ہے ڈسکشن کیسی ہو رہی ہے, اچھی گفتگو ہو رہی ہے, کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا میں پرفیکٹ ہوں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اچھی ڈبیٹ ہو سکے, ڈسکشن ہو سکے. بس مجھے آرام سے میرا کام کرنے دے. ایکسپریس کے اندر میں جس طرح پہلے آپ سے کہہ رہا تھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے آرام سے اپنا کام کرنے دیا گیا. وہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں تھی. ہم کے اندر بھی نہیں ہے, جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ بھی نہیں ہے, فی الحال نہیں ہے, آگے کا مجھے نہیں پتا. یعنی سب سے ابھی تک کا بہترین تجربہ ایکسپریس رہا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, جیو بھی بہت اچھا تھا. جیو نے مجھے, وہاں پہ آپ پروگرام ایز سچ پولیٹیکل نہیں کرتے. سر میں کہتا ہوں کہ آپ کسی چینل میں کیمرہ مین کیوں نہ ہو, آپ ایڈیٹر ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو ایک اچھا ایٹماسفیئر دے رہا ہے, آپ کی پروفیشنل گروتھ ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے اندر میرا سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی پروفیشنل گروتھ ہونی چاہیے. اس کو لوہا بنا کے اس کو سائڈ پہ مت رکھ دیں کہ بس ٹھیک ہے تجھے ہم نے مشین کی طرح یہاں پہ رکھ دیا, اب اگلے 6 سال جو ہے نا تو نے اسی طرح ہی یہاں پہ نا مشین کی طرح کام کرتے رہنا. اس کو گرو کرنے دیں, اس کو گرو کروائیں. آج جیو کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم مجھے جو اختلاف ہے, بہت اچھی آرگنائزیشن ہے لیکن مجھے جو ایک پوائنٹ کے اوپر اختلاف ہے, یو ہیو ون آف دا بیسٹ نیوز اینکرز ان پاکستان. جیو سے بہتر میرا خیال میں نیوز اینکرز کم بھی پروڈیوس ہوئے ہوں گے, بڑا پرانا ادارہ ہے, لیکن آپ نے ان کو گرو کروایا, آپ نے ان کو بنایا, کل کو پروگرام ہوسٹ بنایا, ان کو آپ نے بنا کے مارکیٹ میں جانے دیے. میں آئی کین اسٹارٹ نیمنگ مینی پیپل, مطلب فرام جاوید اقبال, طارق متین, اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, ان میں سے کئی کلک کر گئے, کئی کلک نہیں کیے. آپ کا کام تھا اس کو ٹرین کرتے, یہ آپ کی ہیومن ریسورس ہے. یہ کیا بات ہوئی, آپ نے ہیومن ریسورس کو 5-10 سال استعمال کیا اور پھر اس کو اٹھا کے مارکیٹ میں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو نیوز کر رہے تھے یہی لوگ اچھے پروگرام اینکر ہو سکتے تھے. بالکل ہو سکتے تھے. اور جیو اتنا بڑا تھا ادارہ کہ وہ اس کو آپ پالش کریں نا, آپ پالش کریں ان کو, آپ پالش کیوں نہیں کرنا. آپ کے ساتھ جو تھے نیوز اینکر وہ کون تھے اس وقت؟ کچھ 4-5 نام. غریزہ فاروقی جیو میں, سمینہ رمضان, ٹھیک ہے, محمد جنید آج بھی خبریں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, وجی ثانی آج بھی خبریں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, ثنا مرزا, ناجی اشر, عائشہ بخش, طالب ہمارے ساتھ, وہ اب آسٹریلیا جا چکے ہیں. تو یہ سب لوگ اس میں سے 2-3 اینکر بنے ہیں پروگرام. سلمان حسن, ٹھیک ہے. اس میں کامیاب اگر ہم دیکھیں گے 2-3 پروگرام اینکر, جی باقی سب بھی اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ادارے بدلنا ہے یہ بدلنے چاہیے میڈیا کے؟ اگر نہیں, میری جو ادارے بدلنے کی ریزن تھی وہ یہی تھی نا کہ میں ایز اے نیوز اینکر کام کر رہا تھا, اینڈ آئی واز لوکنگ فار این اپرچونیٹی کہ مجھے پروگرام ملے, کہ مجھے پروگرام دے میرا, اور میں پھر اس کے بعد پروف کر کے دکھاؤں کہ یس آئی کین بی اے گڈ پروگرام ہوسٹ, اینڈ آئی بلیو آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ.
لیکن آپ مجھے چانس تو دیں. اگر آپ چانس ہی نہیں دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نیوز اینکر ہو, تم نیوز اینکر ہی رہو گے ساری زندگی, یہ غلط بات ہے. ہاں اس میں کچھ کوتاہی نیوز اینکرس کی بھی ہے. وہ کیا؟ وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو اتنا پالش نہیں کرتے, اور لیکن گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم پچھلے 15 سال سے ادھر ہیں, 10 سال سے ادھر. میں سب کو نہیں کہوں گا, سم ہیو بین ویری گڈ, وہ اپنا کام کرتے ہیں, ریسرچ ورک کرتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں. ایک تو میں نے لیٹلی میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اخبار سے زیادہ میک اپ پہ زیادہ دھیان کچھ آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ بہت اچھے نیوز اینکرز بھی میں نے دیکھے ہیں جو ٹی وی کے اوپر کام کر رہے ہیں. دل میرا ابھی بھی کرتا ہے کہ میں کبھی کبھی خبریں پڑھوں گا. اچھا. ہاں ابھی بھی کرتا ہے, کیونکہ اس کا ایک اپنا کام تھا, اس کا ایک اپنا طریقہ کار تھا. دل بڑا کرتا ہے کہ میں یہ کروں. تو لیکن ظاہری بات ہے کافی دیر ہو گیا مجھے, میرے خیال میں شاید چھوڑے ہوئے بھی کوئی 8 سال ہو گئے میں خبریں پڑھتے ہوئے, 8 سال تقریباً ہو گئے. تو کون سا لمحہ ایسا ہے جب آپ کو مقبولیت ملی ہے, پاپولر آپ ہو گئے ہیں, اور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یار میں ہو گیا ہوں؟ اچھا, یعنی اس کا احساس ہوتا ہے نا, بندہ باہر نکلتا ہے, کچھ ایسی فیل آتی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات. مقبولیت جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر صرف تعریفوں کے ساتھ نہیں آتی, کریٹیسزم کے ساتھ بھی آتی ہے. اینڈ دا سارٹ آف ورک دیٹ وی ڈو, اس میں ایک سائڈ آپ کو ایکسیپٹ کرے گی, ایک سائڈ آپ کو ریجیکٹ کرے گی. تو میرے خیال میں اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. وین یو اسٹارٹ بیکمنگ اے ٹارگیٹ آف ہیٹ, وین یو اسٹارٹ بیکمنگ اے ٹارگیٹ آف لو آلسو, تو دونوں سائڈ جو ہیں جو آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس سے ایک سائڈ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور ایک سائڈ جو ہے وہ آپ سے بہت خوش ہو رہی ہے. لیکن وہ جو ایک سائڈ جو آپ سے خوش ہو رہی ہے نا, یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے. ان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے آپ سے کبھی نہ کبھی جا کے. میرا یہ بڑا نظریاتی طور پہ اختلاف ہے. خوش اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے. ہاں کہ بھائی وہ مطلب اس کا مطلب وہ آپ سے بہت کمفرٹیبل ہو چکے ہیں کہ یار یہ تو ہماری لائن لے کے چل رہا ہے. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ سے دونوں کو ناخوش ہونا چاہیے. میں یقین کریں, میں اس کو پش کر کے یہ بات کہوں گا کہ آپ سے ایکچولی دونوں سائڈس کو ناخوش ہونا چاہیے کہ یار یہ نا یہ تنگ کرنے والا بندہ ہے اور اس نے نہیں چھوڑنا, اس نے پکڑ لینا ہمیں اور اس نے نہیں چھوڑنا. جرنلسٹ کا مزہ تو تب آتا ہے, ورنہ تو پھر آپ ایک وہ مارکیٹنگ پرسن, سیلز گائے بن کے رہ گئے ہیں کہ آپ ایک ہی سائڈ کا سودا بیچی جا رہے ہیں. ہاں یہی چنگا ہے, یہی چنگا ہے. او بھائی دنیا کے اندر آج کے اس دور میں, میں ماضی کی بات نہیں کرتا, ماضی میں تو بہت بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں, لیکن آج کے اس دور میں کون سا انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں پرفیکٹ ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے, میں نہیں کہہ سکتا, میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں. میرے اندر بھی بہت سے عیب ہوں گے, گناہ کیے ہوں گے, غلطیاں کی ہوں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار کوئی ہو ہی نہ, کوئی مطلب اس میں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز, بلاول بھٹو, کوئی بھی ہو, ان کے اندر عیب کوئی تو کوئی عیب ہوگا نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جن کو میں اکثر لونڈے لپاڑے کہتا ہوں, وہ آپ نے ایسی بریڈ بنا دی ہے, وہ انہوں نے نظر ہی کچھ نہیں آتا. نہیں, یہ لونڈے لپاڑے کسی ایک پارٹی کے ہیں یا کیا ہے؟ کوئی بھی لونڈے لپاڑے ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت کا نام, یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اور وہ کیفیت جو ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جی کیا میں کہہ رہا ہے. اچھا ایک تو میں ان کو نہیں کہہ رہا, میں یہ اسپیسیفکلی یوز کرتا ہوں ان یوٹیوبرس کے لیے. ٹھیک ہے, ناٹ فار پارٹی ورکرز, ناٹ فار پارٹی ووٹرز, آئی ریسپیکٹ دیم, وہ تو کام کرنے والے لوگ ہیں. میرا اعتراض ان سے ہوتا ہے, یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جو بیسکلی صرف اور صرف اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ ایک پارٹی کی تعریفوں میں تعریفیں, تعریفوں پہ تعریفیں بنا, ٹویٹیں ان کے حق میں ہو رہی ہیں, ویڈیوز ان کے حق میں بن رہی ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں ان کو لونڈے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کسی بھی جماعت سے. تو آپ کے خیال میں نون لیگ میں نہیں ہے لونڈے, ہر جگہ لونڈے لپاڑے موجود بہت ہیں آج کل تو وافر مقدار میں. تو کہتے ہیں سانو صحافی کو, نہیں آپ صحافی نہیں ہیں, آپ لونڈے لپاڑے ہیں. آپ لونڈے صحافی ہونا تو ایک بڑا کشت کا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے یہ. تو آپ کو سائن کب نظر آیا کہ میں ہو گیا ہوں پاپولر, مجھے لوگ پہچاننا شروع؟ اچھا نہیں, میں پتہ نہیں, پہچانتے تو اللہ کا شکر ہے پہچانتے ہیں, لیکن کون سا لمحہ تھا جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہیں پہ نہیں یہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے نا, یہ تو گروئنگ چیز ہے. زیادہ سے زیادہ پاپولر ہونا شروع ہوتے ہیں, یہ تو ایک فیز ہے. پہلے کم لوگ جانتے تھے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ لوگ جاننا شروع ہو گئے. یہ تو ایک نہیں, آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام دیکھا, یہ بات کب آغاز ہوا اس کا؟ نہیں اب تو اس بات کو 5-6 سال ہو چکے ہیں, تو ظاہری بات ہے تو کافی دیر ہو گئی بھی ہے. تو وہ کون سا پروگرام ہے, کون سا کلپ ہے جس کے بعد یہ سب ہوا؟ نہیں کلپ شلپ نہیں, میں کلپوں کی بنیاد کے اوپر نہیں آتی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک میرا کلپ وائرل ہو گیا, وہ جس طرح ٹک ٹاک کے اوپر ہے نا, وہ جو گانا تھا ایک لڑکی کا کہ میرا دل یہ پکارے آ جا, اور یار وہ ایک کلپ ہو گیا تو آگے بھی کی کرنا ہے, آگے بھی تو کرنا ہے نا. نہیں لیکن میں بتاتا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہوتا ہے, کہیں پروگرام ہوتا ہے, کوئی کالم ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی بحث چھڑ جاتی ہے. میرے کپتان آئی تھنک وہاں سے جو ہے وہ ایک کام سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود انٹرویوز, مور انٹرویوز. لوگوں کو انٹرویوز پسند آئے, چاہے وہ عمران خان صاحب کا ہو. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ ڈیٹا میرے پاس موجود ہے اینڈ آئی کین بیک دس اپ.
ڈیورنگ دا ٹائم وین ہی واز پرائم منسٹر عمران خان صاحب, انہوں نے 10 سے زیادہ انٹرویوز دیے, 12-13 تقریباً میرے خیال میں انٹرویوز, سولو انٹرویوز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے دیے. ان کا جو ہائیسٹ ریٹڈ انٹرویو تھا وہ میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, وہ میرے ساتھ ہائیسٹ واچ انٹرویو وہ انہوں نے میرے ساتھ دیا تھا. تو میں چھپڑ پھاڑ کے اس کی ریٹنگس مے بی لوگ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یار جو شخص عمران خان کو میرے کپتان کہتا ہے, اور جب وہ عمران خان سامنے بیٹھے گا تو پھر کیا ہوگا. اچھا ویسے کیا ہوا کیا, مطلب ایک تو انٹرویو تھا جو لوگوں نے دیکھا, اس سے پہلے اور بعد میں ہوا کیا, وہ کہانی بتائیں. ہم نے آفیشلی تو ریکویسٹ کی بھی تھی انٹرویو کی, لیکن ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمیں انٹرویو ملے گا. لیکن ہم نے جن نے کہتے ہیں چٹھی پائی سی ایسی چٹھی, ہم نے آج بھی عارف الوی صاحب کے لیے بھی ڈالی ہوئی ہے. بہت دیر ہو چکی ہے اب تو اس بات کو, مطلب تقریباً 6-7-8 مہینے ہو چکے ہیں کہ ہم نے چٹھی ڈالی ہے, لیکن وہ منظور نہیں ہو رہی. چٹھی آپ ڈال دیتے ہیں, چٹھی ڈال دیتے ہیں ہم. تو خان صاحب کے لیے ہم نے چٹھی ڈالی. تو ون فائن ڈے میں فیصل آباد میں ایک پروگرام کی شوٹ کر رہا تھا, شہباز گل صاحب کی مجھے کال آئی, انہوں نے کہا جی وہ خان صاحب کا انٹرویو کرنا ہے آپ نے. میں کہا جی بالکل ظاہری بات ہے, نہ کیوں کریں گے ہم. تو انہوں نے کہا کل صبح 10 بجے آپ PM ہاؤس آ جائے گا. میں نے کہا بھائی میں ابھی فیصل آباد میں ہوں, اور یہ ٹائم ہو رہا تھا رات کے 8 بجے پہ. میں نے کہا بھائی مجھے میرا سب کچھ, میرا وارڈروب, میری ٹیم, سب کچھ لاہور میں ہے. پہلے میں لاہور جاؤں گا, پھر میں اسلام آباد جاؤں گا, مجھے ایک دن کا بیچ میں ٹائم دے دیں, لیٹ می ڈو دس ٹمورو. انہوں نے کہا جی صبح 10 بجے کا ہے, اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ صبح 10 بجے یہاں پہ ہو. اچھا جس دن یہ بات ہونی تھی اسی دن میرے پروڈیوسر کے فادر کی ڈیتھ ہوگی. اب میرے پاس پروڈیوسر, ظاہری بات ہے میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ آئیے یہاں پہ کہ پرائم منسٹر کا انٹرویو ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آئی ول ڈو اٹ. میں بھاگا واپس لاہور. اگلے دن صبح 5 بجے لاہور سے نکلا, اور گاڑی بھگاتے ہوئے 120 کی اسپیڈ سے, آیا نہ ہو کہ میرا چلان ہو جائے. 9 بجے تک میں اسلام آباد میں انٹر ہوا, 10 بجے میں PM ہاؤس کے اندر تھا. اس سے پہلے انہوں نے مجھے کہا جی خان صاحب جو ہیں وہ انٹرویو سے پہلے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا میری خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. میری ڈیورنگ میں جب سے وہ وزیر اعظم بنے تھے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا جی چلیں. 7 والے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے لے گئے. میں جا کے وہاں پہ بیٹھا. تو اب ظاہری بات ہے یہ کنورسیشن میرے اور ان کے درمیان تھی, تو میں آج بتا دیتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے پتہ نہیں لوگ مانے یا نہ مانے. میں نے پہلا سوال ان سے کیا, میں نے کہا خان صاحب مجھے کیوں انٹرویو دے رہے ہیں, وائی می. تو اس کا جواب انہوں نے اس وقت دیا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں جب اور لوگوں کو جو انٹرویو دیتا ہوں نا, جو نظریاتی طور پہ میرے ساتھ ہیں, اس کی کریڈیبلٹی اور ویٹیج وہ نہیں ہوتا. تمہیں جب میں انٹرویو دوں گا نا, اور تم جو سوال کرو گے اور جو میں جواب دوں گا, تو لوگ مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی. میں کہ جی ٹھیک ہے, آئی ول ٹیک دیٹ ایز اے کمپلیمنٹ. تو دوسرا میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی میرے کپتان کہنا آپ کو برا لگتا ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا میں آئندہ بھی کہوں گا. انہوں نے کہا ہاں تم کہو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا گریسفل آف یو, تھینک یو. اور انہوں نے کہا کیا کن ایریاز کے اوپر بات کری. میں نے کہا جی یہی جو آج کل صورتحال ہو رہی ہے, ہم سوال تو نہیں دس دینا. میں نے تو آپ کو بھی منع کیا تھا مجھے سوال مت بتائیے گا, تو سوال تو نہیں ایسے دس دیں. میں نے کہا جی یہ جو نارمل ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. میں نے کہا چلو دیٹس اٹ. میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 3 سے 4 منٹ کی گفتگو ہوگی. بیٹھے انٹرویو شروع ہوا. میں نے پہلا سوال ہی اس انٹرویو کے اندر ہی میں نے کہا میں آن ریکارڈ بھی لے آیا ہوا نا کہ میرے کپتان آپ کو برا تو نہیں لگتا. انہوں نے کہا نہیں کوئی برا نہیں لگتا. میں نے کہا لوگ آپ کی پارٹی کے جو ہے بڑے ناراض ہوتے ہیں یہ. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل مائنڈ نہیں کرتا. تو بس دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ انٹرویو ہوا. لیکن جب وہ انٹرویو ختم, اچھا وہ حیرانگی کی بات یہ, آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا, مجھے کہا گیا تھا انٹرویو جو ہے نا وہ 40 منٹ کا ہوگا. ان دنوں وہ جو انٹرویوز دے رہے تھے وہ 2 گھنٹے کے ہوتے تھے. ہاں جی. 40 منٹ کا مطلب ہے 1 گھنٹا. تو 2 گھنٹے کا مطلب ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی آپ نے ریکارڈنگ کری. مجھے انہوں نے کہا جی 40 منٹ ہے آپ کے پاس, صرف 40. ہاں میں کہ یار یہ تو ناانصافی ہے. اچھا وہ اب اتنا تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ 40 منٹ کب ہوئے ہیں. تو اب جس طرح یہ ایک کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے, ایک کیمرہ آپ کا لگا ہوا ہے, تو اس طرح انٹرویو چل رہا تھا. جو جب 40 منٹ کے آس پاس آئے نا, تو ان کے لیفٹ سائڈ کے اوپر میں اور یہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, تو لیفٹ سائڈ کے اوپر شبلی فراز, ان کے ملٹری سیکٹری, یہ سب لوگ اس سائڈ پہ, میری پروڈکشن ٹیم باقی ساری اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اب مجھے نا یہاں سے پتہ لگا کہ وہاں سے نا اینج کر کے موومنٹ ہو رہی ہے. میں نے منہ ہی اس طرف نہیں کیا. میں کہ جی چلن دے ہو کم چلتا. اچھا وہ میں گھسیٹتا گیا. جب ہو گیا نا تقریباً 60 منٹ ہو گئے, اب میں 20 منٹ اوپر جا چکا ہوں. تو ان کے جو ملٹری سیکٹری تھے نا, وہ اٹھ کے سیدھا میرے کیمرے کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. اچھا ادھر تو مطلب نہیں نا, وہ ادھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بس کریں. میں کہا چلے ٹھیک ہے ہوں بس کر دیں. تو لیکن وہ انٹرویو جب ختم ہوا تو خان صاحب اٹھے. خان صاحب نے یوں کر کے مائک اتارا اور خان صاحب کوئی بات نہیں کی, خدا حافظ. بس. اچھا
تو اس کا مطلب انہیں آپ کا انٹرویو کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا؟ میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، بس میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے کیا. اس کا ہم صحافی ہیں، ہم انٹرویوز کرتے ہیں، لوگ انٹرویو کے بعد 1-2 منٹ بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا لگا، نہیں اچھا لگا، یا پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اور بعض دفعہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے خان صاحب ایکٹنگ نہیں کرتے. خان صاحب نے کہا اللہ حافظ. ٹھیک ہے. تو خان صاحب سے تو آپ کی بعد میں ملاقات رہی ابھی 9 مئی کے بعد غالباً میں پہلا جرنلسٹ تھا جی جو ان کے گھر جا کے زمان پاک میں ان سے ملا، اور میری ریکویسٹ تھی ہے، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں نے کسی اور سے کہا تھا کہ جی میں نے خان صاحب سے. تو وہ لوگ بھی بڑا حیران ہوئے کہ آپ ملنا چاہیں گے. میں کہ جی کہتے جی ساڑھے اپنے بندے نہیں جا رہے، نہیں مل رہے. اور 9 مئی سے پہلے جو لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے وہ لوگ نہیں جا رہے تھے، نہیں جا رہے تھے. میں ان کے رہا ہونے کے شاید 2 دن کے اندر اندر میں ملنے چلا گیا تھا ان سے. تو میں، اور انہوں نے ارینجمنٹ بھی کیا رات کے 11 بجے. اچھا اس وقت 9 مئی نیا ہوا تھا، زمان پاک پورا سیل ہوا تھا، بالکل سیل، اور ویسے ہی خالی ہوگا نہ بندہ نہ بندہ. میں کہہ رہا ہوں کہ میں مال روڈ سے جب زمان پاک آپ اترتے ہیں تو وہ باں کر رہا تھا، مطلب نہ بندہ نہ بندے کی ذات. مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، میں کہ یار کتنے آ گئے ایسی. تو میں جب وہاں پہ ان کے گھر پہنچا، گھر سے گیٹ سے لے کے خان صاحب تک پہنچنے میں مجھے ٹوٹل 3 بندے نظر آئے صرف، اور وہ تینوں گھر کے ملازم تھے. ٹھیک ہے، بس یہ وہ زمان پارک ہے، یہ وہ زمان پارک ہے جہاں پہ پٹورے بک رہے ہیں، سموسے بک رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا پارک خالی، بالکل خالی. اور خان صاحب جو ہے اکیلے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اس وقت ان سے ملنے کے لیے گیا، اور میں تقریباً 1 گھنٹے کی میری ان کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر. اور کیا کیسا خان صاحب کو اپنے کیا؟ خان صاحب اس وقت کافی پریشان تھے، ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ کافی پریشان تھے. نیا 9 مئی ہوا تھا. تو آپ انہوں نے کہیں تسلیم کیا کہ یہ 9 مئی غلطی ہوئی ہماری پارٹی سے، یا نہیں؟ وہ ان کا یہ بلیف، ان کا اس وقت یہ بلیف تھا کہ یہ جو ہے نا سازش ہوئی ہے میرے خلاف. 9 مئی جو وہ بعد میں کہتے بھی رہے کہ یہ بیسیکلی سازش تھی، اور یہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کے کارکن اور آپ کے لوگ تھے وہاں پہ؟ میں نے بتایا ان کو، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو بہکاوے میں آ گئے، اور وہ بہکاوے میں چلے گئے. اچھا میرے پاس نا کچھ لوگوں کی تصویریں بھی تھیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے مطلب سپورٹرز تھے. میرے پاس ان کی تصویریں ابھی بھی اس فون کے اندر پڑی ہوئی ہیں، جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ یوں کر رہے ہیں. ٹکٹ ہولڈر لاہور کے، وہ یوں کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو لیکن نہیں، خان صاحب نہیں مانا. اب حسان نیازی ہے، حسان نیازی پتلون لٹکا رہا ہے یا وہ ہوا میں یوں کر رہا ہے، تو حسان نیازی کے ساتھ بھی اب رشتہ اپنا منقطع کرتے ہیں کہ نہیں جی حسان نیازی نے اسی جانتے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ 9 مئی ہے ہی سازش ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کو یقین تھا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، کیا ہوگا میرا مستقبل کا. نہیں وہ یہ سمجھتے تھے انہیں قتل کر دیا جائے گا. اچھا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپریشن ہوگا اور تم دیکھنا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. زمان پاک میں، زمان پاک کے انہوں نے کہا کہ پولیس کا دھاوا آئے گا یہاں پہ، یہ زبردستی اندر انٹر ہوں گے، اور یہاں سے ان کے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ فائرنگ کریں گے، اور امپریشن یہ آئے گا کہ جیسے زمان پاک کے اندر سے فائرنگ ہوئی ہے، اور اس کراس فائر کے اندر نا یہ میرا قتل کر دیں گے. تو یہ ان کا تجزیہ تھا، یہ انفارمیشن تھی، یہ ان کا تجزیہ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرتضیٰ بھٹو سٹائل میں نا میرا مرڈر ہو جائے گا. اور اس وقت انہوں نے ایک اور بات کہی تھی جس پہ میں کافی شاکڈ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری خواتین جو اندر قید ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. اچھا، یہ پھر بعد میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آئی تھی کہ یہ ہوا ہے. جی یہ سب کے ساتھ یہ ساری گفتگو یہ خان صاحب جو ہے اس میٹنگ میں مجھے پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو وہ خود کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو بات آئی تھی وہ خان صاحب کے تھرو آئی. خان صاحب، کیونکہ خان صاحب نے مجھے کہا تو میں یوں کر کے نا اچھا میرے ساتھ میرے پروڈیوسر بھی تھے، ہم 2 بندے تھے، شکر ہے 2 بندے تھے، تو تاکہ ایک اور گواہ بھی تھا. تو میں اور وہ نا ہم سکتے میں چلے گئے کیونکہ پہلی دفعہ یہ بات ہم نے سنی. اور پھر آپ سن بھی عمران خان، اور وہ بھی عمران خان صاحب. میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے. میں نے کہا خان صاحب، میں نے اس وقت کہا انہیں، میں نے کہا خان صاحب اس بات کو خدا کے لیے بغیر اوتھینٹیکیشن پبلک مت کیجیے گا، مستقبل خراب. لڑکیوں کی فیملیز ہیں، ان فیملیز کے اوپر کیا گزرے گی، آپ بہت بڑی یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ ہوا ہے. اس کی تردید تو پھر انہوں نے خود آگے باہر کر دی. لڑکیوں نے خود کی. صنم جاوید کے والد کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. کیا آپ کو لگا یعنی ایک پریشان بندے کی کیفیت تھی ایکچولی کو جو بتا رہا ہے وہ مانی جا رہا ہے؟ سر میں بات پتہ کہ میں اس کو اس نظریے سے لیتا ہوں کہ آپ اگر پریشان ہو اور یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ساری لائٹیں بند کر دیں اور یہاں پہ ایک موم بتی جلا دینا، اور آپ کو میں کہوں بھائی جان اگلے تقریباً 2 دن آپ نے نا اس کونے کے اندر بیٹھے رہنا ہے، تو آپ کو 12 گھنٹے کے بعد نا اس کمرے میں چڑیلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اوکے، تو آپ کو بھوت نظر آنا شروع. وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نا انسان جب ڈپریشن میں ہوتا ہے یا اکیلا ہوتا ہے یا کسی پرابلم میں ہوتا ہے تو وہ خود بخود 2+2 کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پھر اینج ہوا تو اینج کر کے وہ آیا تو وہ ادھروں آیا ایسی. You start
doing all these things. It's a human phenomena. आपको उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ कुछ अब ये कत्ल होने वाला है, ये बात तो उन्होंने कर दी जी। और दिखा दिया कि इसके बाद कोई लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरी पार्टी कुछ पता था, कोई प्लानिंग का नहीं। इतना सा भी पता था जो आज कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं पता उनको उस वक्त तक कोई, कम से कम मुझसे तो उन्होंने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की थी। और गिरफ्तारी वगैरह का तो वो सोच नहीं रहे थे, वो तो सीधा कत्ल के ऊपर मुझे ये फील होता है कि खान साहब ने जो उस पूरे वाक़े की या उस सिचुएशन की, उस टाइम की जो असेसमेंट की हुई थी ना, उसमें ये थी कि मेरी पार्टी जो है ना यूं करके जम के मेरे साथ खड़ी हुई है, कोई मुझे छोड़ के नहीं जाएगा और मैं एक इनकलाब लाने लगा हूँ और ये सब लोग जो है वो आए। और आपको याद होगा अपनी स्पीचेस के अंदर भी वो ये कह चुके हैं कि जी अगर 50,000 बंदा सड़कों के ऊपर आ जाए तो फिर एस्टैब्लिशमेंट भी आपका कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, यही बात उन्होंने सोहेल बड़ाई साहब से फवाद चौधरी साहब ने की थी कि आप इस तरह की बातें ना किया करें अब पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि अब पीटीआई का एक रेला आ रहा है जिसके सामने फौज, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई जजेस, कोई कुछ नहीं कर सकेगा जी। तो इस बात का इतना यकीन कैसे आया पीटीआई के अंदर या खान साहब के अंदर? नहीं, वो असेसमेंट होती है ना, असेसमेंट। आप कहते हैं गलत असेसमेंट हो गई कहीं पे? वेल, अच्छा, इसमें ना दो राय है इस सारी बात के अंदर। आप ये असेस कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ना इतना हमारे पास क्राउड आ गया हुआ है कि वो सड़कों पे आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो क्राउड अगर सड़कों पे आएगा तो वो आपके साथ है, मेरा ये भी मानना है। ठीक है, मतलब कुछ लोग अपना एहतजाज वोट के ज़रिए भी तो करेंगे ना, वो सड़क पे नहीं। अब जैसे नून लीग का सपोर्टर वोटर है, वो डंडा नहीं खा सकता, वो एहतजाज नहीं कर सकता। वो कहेगा पाइन मेरे को पैसे ले लो, मैं बिरयानी की अरेंजमेंट कर देना, मैं गड्डी की अरेंजमेंट कर देना, मैं जलसा अटेंड कर लेना, ठीक है, मेरे को 5 गाने ते डांस करवा लो जोश में। लेकिन अगर यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ ना, फिर बहुत शुक्रिया, मैं ताजिर आदमी है, ताजिर जिस तरह मैंने ये नहीं काम कर सकता मैं। तो ये सहूलत पीटीआई के लिए भी तो होनी चाहिए ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आप ये कहें कि जी अगर तूने डंडे खाए हैं तो फिर तो तू पीटीआई का है। हो सकता है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शंस हों तो लोग अपना एहतजाज जो है वोट के ज़रिए आगे करें। आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं कि 9 मई वाकई जिस तरह खान साहब कह रहे थे ये कोई इस तरह का था, कोई ड्रामा, कोई साजिश, लोगों को बहकाया गया, ये आपको क्या लगता है? अच्छा, ये आपने क्योंकि वहाँ के प्रोग्राम भी किए, जाके देखा भी, बहकाने का जहाँ तक एलिमेंट है ना, मेरी ये असेसमेंट है कि मेंटल ब्रीडिंग हो रही थी और अब से नहीं हो रही थी, कई महीनों से हो रही थी। मेरा खान साहब से जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है, पीटीआई से मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है, आपने बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और ये जो माइंडसेट इस यूथ के जहन में डाल दिया है ना, पिछले 10-11 साल की जो ब्रीडिंग है, सिंस 30 अक्टूबर 2011 वहाँ से लेके आज तक, ये 12 साल का ये जो एक टेन्योर है, इसके अंदर आपने ये जो ब्रीडिंग डाल दी है, उसके अंदर आपका मेरा अगर इख्तलाफ है तो बेटा तू गाली दे, तू गाली दे इसको, ये चोर है, ये डाकू है, या ये गद्दार है, ये काफिर है, इस किस्म के अलकाबात जो है ना आपको, यार भाई तुम मेरे साथ डिसेंसी के अंदर भी तो इख्तलाफ कर सकता है। उसके बाद आपने डिलिबरेटली उन लीडर्स को आपने प्रमोट किया जो गंदी ज़बान रखते हैं, जो गिरबान पकड़ते हैं, शहबाज गिल जैसे लोग हो गए और इस तरह के मतलब लोग हो गए, आपने डिलिबरेटली उनको प्रमोट किया कि यार ये काम का बंदा है, ये जब मुंह से बात करता है ना तो इस तरह लगता है इसने चपेट मारी है किसी को। इस नज़रिए को आपने सपोर्ट कर दिया। अब जब आप अपनी यूथ को ये ट्रेन करते जा रहे हैं, तो जब तक आप 9 मई को आए हुए थे, उन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि बेटा तू 9 कोर कमांडर हाउस के अगर बाहर खड़ा है ना, तो बेटा तुमने बाहर खड़े हो गए एहतजाज करना है, अंदर घुसना नहीं है। लेकिन वो घुस गए अंदर। आज आप देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात का एतराज़ करती है, वो कहते हैं जी कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, हम लिबर्टी ग्राउंड हमें रोका नहीं गया। और यार ये दुनिया का पहला एहतजाज है जो इस बात पे नाराज है कि हमें रोका क्यों नहीं, हमें रोक लेते, हमारे हाथ पकड़ लेते। सारी जिंदगी भुट्टो के दौर से लेके आज तक हमने जितने एहतजाज सुने हैं वो इस बात के ऊपर सुने हैं कि जी सानू रोका क्यों, हमें करने क्यों नहीं दिया। हम गवर्नर हाउस के सामने जाना चाहते थे, हमें जाने क्यों नहीं दिया गया। हम रेड जोन में जाना चाहते थे, हमें जाने क्यों नहीं दिया गया। ये पहला एहतजाज जो है वो इस बात पे एतराज़ हो रहा है कि सानू रोकिया ही नहीं, हम जा रहे थे, सानू रोकिया ही नहीं, सानू क्यों नहीं रोकिया तुसी। ओ बाबा, बात यह है कि आपके रास्ते खुले हुए, तो यहाँ पे तो लीडरशिप का काम है ना कि अब आपने रोकना है, आपने कहना है ये नहीं होना। अच्छा चलो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। वो कोर कमांडर लाहौर की जो पतलून है वो हज़ान नियाज़ी के हाथ में किसी और ने ला के पकड़ाई थी, वो भी किसी साजिशी ने आगे पकड़ाई थी। वो जो यूं करके लहरा रहा था और वेस्ट का नंबर बता रहा था, वो किसी और ने किया था, वो आपके भांजे ने किया भाई। और आपका भांजा भी उसी पूरी सेगमेंट का हिस्सा है। जो आपने बदतमीजी परवान चढ़ाई, वो हर एक दिन आते लड़ना शुरू कर देना सी, कभी इसको गाली दे, कभी उसको गाली दे। तो वो क्या था वो सब कुछ। आज उसके वालिद साहब जो हैं, मुझे अफसोस होता है उनके वालिद साहब के ऊपर, हमारे बुजुर्गों की तरह हैं। मुझे अफसोस होता है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने बेटे की खातिर के, किसी तरह बेटा जो है वो मैं उसको छुड़वा लूँ, किसी तरह उसकी मुश्किलें आसान हो जाएं। बट इसमें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का कसूर नहीं है, ओहदे मामे का कसूर है
کہ مامے نے اس کو یہاں تک پہنچایا اور پروموٹ کیا اس کو کہ ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے, تو جو کچھ اتنی حوصلہ افزائی کی ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے. obviously آپ نے کہا کہ کوئی ایک سائڈ آپ خوش رکھ ہی نہیں سکتے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ نون والے آپ سے بڑے خوش تھے. پھر مریم نواز کا انٹرویو آیا درمیان, پھر وہ ایک کلپ لیک ہوا جس میں وہ منع کر رہی ہیں اور وہ کلپ نکل جاتا ہے. اس پہ آپ اپنا ویلاگ بھی کر چکے ہیں, موقع بھی دے چکے ہیں. تو اب کیا حالات ہیں؟ ایک تاثر تو یہی بنتا ہے کہ یار مریم نواز صاحبہ ناراض ہوں گی کیونکہ مزاج کی تھوڑی گرم ہے, ذرا مزاج آپ کے ساتھ ہوں گی. میرے ساتھ تو میرے ساتھ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, میرے ساتھ تو بڑے آرام سے بات. ایون اس واقعے کے بعد کیا ہوا, اس کلپ لیک ہونے کے بعد آپ کا مسلم لیگ نون کے لوگوں سے رابطہ ہوا؟ آج بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں سب کچھ. مطلب مریم نواز صاحبہ سے رابطہ ہوا؟ انہوں نے خود مجھے کال کی تھی. انہوں نے مجھے ایکچولی اس وقت پتہ بھی نہیں تھا. مجھے سب سے پہلے مریم نواز نے بتایا کہ منصور یہ کلپ کس طرح لیک ہوا, یہ دیکھیں کیا ہوا. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, لیٹ می ہیو اے لک. ٹھیک ہے. تو تب میں نے دیکھا تو ایکچولی تو مجھے انہوں نے انفارم کیا تھا. پھر میں نے بتایا ان کو کہ مائی سائڈ آف دا اسٹوری. مریم اورنگزیب کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن کا شعبہ وہ ہینڈل کرتی ہے, میں نے ان کو بھی بتایا. اس کے بعد میں نے کیٹیگوریکلی بیٹھ کے مریم اورنگزیب سے اس چیز کو میں نے کلیئر کیا. میں نے کہا آئی ہوپ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی سارٹ آف ڈاؤٹس آن می. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں پتا کہ یہ تمہاری سائڈ سے یہ اس طرح کی حرکت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بہت ہی گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے. یہ آپ جو ہے وہ آف کیمرہ کوئی کلپ ہے آپ اس کو لیک کر دیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کلپ جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو نکالا گیا. وہ میری اٹ واز مائی ورڈ کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ نے ونس میں آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, اگر مجھے کوئی فون آ جاتا ہے بیچ میں, میں آپ سے کہتا ہوں یار فاروق بھائی اس کو ذرا بند کیجیے گا, میں نے 1 منٹ بات کرنی ہے, تو اسی کو نہیں میں تو لیک کراں گا, تو میں یہ حرکت پاسبل نہیں. ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں, پتہ نہیں تو ریکارڈ کر رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا کارکن ناراض ہوا. ظاہری بات ہے آبویسلی, وہ کیوں نہیں ہوگا. فرینکلی اسپیکنگ ایون دا انٹرویو اٹ سیلف, وہ جو پورا انٹرویو تھا تو وہ دھماکے دار, ہاں تو وہ اس کے اوپر وہ خوش نہیں تھے کہ مطلب یہ اس طرح کے کویشچنز جو ہیں وہ کیوں کیے گئے. تو بٹ میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کیپ یو ہیپی, آئی ایم ہیئر ٹو ڈو مائی جرنلسٹک جاب. آپ میرے سامنے کسی کو بھی بٹھائیں گے تو میں اپنا کام کروں گا. میں ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بی آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, مجھ سے بھی بہتر شاید جرنلسٹ ہوں گے, مجھ سے بھی بہتر انٹرویو کرنے والے ہوں گے, لیکن کم از کم میری جتنی سکت ہے میں فل تھروٹل کے ساتھ وہ انٹرویو کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. میں دوبارہ مریم صاحبہ کا کب انٹرویو کر رہے ہیں؟ جب موقع ملے گا. یعنی آپ کیوں نہیں کروں گا. ہاں ریکویسٹ وغیرہ آگے تو ان کی مرضی ہے نا, وہ دینا چاہتی ہیں کہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ان کی مرضی. لیکن آپ کو لگا وہ سیٹسفائڈ ہو گئی آپ سے؟ مجھے جو آخری اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے. مطلب میرا بعد میں مریم نواز سے رابطہ بھی ہوا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے. یہ ایک تاثر ہے کہ معاملات خراب ہوئے ہیں. یہ چلو میں تو ثبوت بھی دکھا دیں گے پوڈ کاسٹ کے بعد ثبوت بھی دکھا. عمران خان صاحب نے کسی صحافی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کی ہے؟ آپ کا بھی کہیں پہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جن سے آخری مجھ سے بیسکلی ان کے چند قریبی ذرائع نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ جی آپ ملنا چاہیں گے. میں نے کہا جی جیل میں. ہاں کیوں نہیں, کیونکہ کہیں پہ یہ بات بھی آئی کہ شاید وہ 2-3 صحافیوں سے ملنا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اور کسی سے کیا یا نہیں کیا, میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. لیکن آپ سے وہ ملنا چاہ رہے ہیں. مجھے جو پیغام پہنچا وہ یہ تھا کہ جی کیا آپ ملنا چاہیں گے. میں نے کہا جی کیوں نہیں ملنا چاہیں گے. اب یہ ریکویسٹ یا ڈیمانڈ خان صاحب کی طرف سے پش کی گئی, یہ ابھی تک اندر تو ویلاگ تو نہیں آپ کے دیکھتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی پروگرام دیکھتے ہوں گے اندر. پتا نہیں, مجھے نہیں پتا اندر. پتا نہیں یوٹیوب کا کوئی سامان ہے کہ نہیں اندر. نہیں میرا نہیں خیال, نہیں ہے نا. لیکن یہ مجھے یہ پتا لگا کہ جو وکلا کی ٹیم ہے نا ان کی, وہ ان کو یہ انفارمیشن دے رہی ہے کہ کون سا صحافی کیا بات کر رہا ہے, یہ انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق ان کی جو فیملی ہے اس میں سے کم ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ تو میرا ویلاگ ریگولرلی دیکھتی ہیں. نہیں آپ کے ماشاء اللہ ویلاگ کے بڑے. یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ویلاگ اور یوٹیوب ہے اب تو ماشاء اللہ بڑا زبردست چینل ہے, تو ہے ویسے بڑا گھسا پٹا سوال ہے, کتنے آمدن وغیرہ ہو جاتی ہے اور کوئی بتاتا بھی نہیں ویسے. یہ بات آمدن اتنی ہو جاتی ہے جتنی ایک اینکر کی ہوتی ہے پاکستان میں. نہیں اتنی تو نہیں لگ رہی. ہاں ہم بھی یوٹیوب کا کام کرتے ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کی اینکر اور اچھا نہیں ایک اینکر کی جو پروگرام سے ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر اینکرز کی کیا سیلری چلتا ہے؟ میرا خیال ہے 1-2 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ہے. کروڑ تو ہاں چلے ٹھیک ہے, ایسے نہ کریں, آپ کو بھی آفرز ہوئی ہیں. نہیں وہ ہوئی ہیں, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ہاں تو اپروکسیمیٹلی اتنی ہے نا. ہاں 1 کروڑ بھی ہے. کسی 40 لاکھ سے اوپر میرے خیال میں پاکستان کے اندر نا شاید 10 سے نیچے ہی ہوں گے اینکرز
کیونکہ 40 لاکھ سے اوپر سیلری ہوگی. 10 سے نیچے نیچے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. کم ہوں گے. مطلب 8 اور 10 کے جو پرائم ٹائم شوز لوگ کرتے ہیں ان کی سیلری پیکیجز جو ہیں وہ 40 لاکھ اوپر کے, وہ 10 سے کم ہی لوگ ہیں. نا آپ ہو گئے, حامد میر صاحب ہو گئے. نہیں تسی میرے تو نہ ہو, تسی باقیاں دی گل کرو. اچھا, تو ویسے ایک اچھی آمدن ہو جاتی وہاں سے. ہاں اللہ کا شکر. تو میں نے ویسے آپ کے, یہ میرا اپنا سوال کہ یار یہ آپ کا جو گھر ہے بڑا ماشاءاللہ اچھا گھر ہے, لیکن نسبتاً سادگی آپ اختیار کرتے ہیں, اور زیادہ آپ کا, آپ نے ابھی پچھلے دنوں کوئی بائک وغیرہ لی؟ جی میں نے لی. اور آپ کرکٹ وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں, تو آپ اسپینڈنگ کہاں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے آپ کو آسودگی دی ہے. میں اگر اپنے خرچے نکالوں نا, وہ میں ہر مہینے, میں نے نا بڑا لیجر میں رکھتا ہوں, کیونکہ بزنس مین رہا ہوں نا, تو ایک لیجر میں بنا کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا سب سے بڑا خرچہ نا میرے بچوں کی پڑھائی پہ ہوتا ہے. آپ نے ویسے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا, یہ بات میں چاہتا ہوں آپ دہرائیں تاکہ لوگ سنیں. میرا نا تقریباً ایک رفلی میرے مہینے کا خرچہ اگر میں اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر کروں تو وہ تقریباً میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو 4 سے 5 لاکھ کا ہوگا. 4 سے 5 لاکھ 4 سے 5 لاکھ کا پر منتھ, صرف ایجوکیشن کی. صرف ایجوکیشن. ٹھیک. یہ میرا سب سے بڑا خرچہ ہوگا. اور تقریباً لیکن اتنا ہی تقریباً گھر کے اندر بھی لگ ہی جاتا ہے. وہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ ان کے انڈر یہ چیز آتی ہے, تو اپروکسیمیٹلی یہی خرچے ہیں سب سے بڑا. آپ کے, یا پھر مجھے ٹورزم کا شوق ہے. اب پاکستان کے اندر ہی آپ زیادہ گھومتے ہیں؟ اچھا میں باہر بہت گھما ہوا ہوں, میں 15 سے اوپر ملک گھما ہوا ہوں. میں امریکہ بھی جا چکا ہوں, UK بھی جا چکا ہوں, چائنا, جاپان, سعودیہ, UAE, ان سب جگہوں کو میں نے دیکھا ہے. لیکن پتہ نہیں یار جو بات پاکستان کی ہے نا, مجھے نہیں کہیں اور مزہ آتا. ابھی آپ زیادہ باہر نہیں جاتے, مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو مجھے شوق دعوت بھی نہیں ملے ہے تو اب بھائی. میرے پاس ابھی آج سے چند مہینے پہلے میرے پاس امریکہ کا ویزا تھا, اور میری صبح 3:30-4 بجے فلائٹ تھی. میں نے 6 گھنٹے پہلے میں کہا جی سامان واپس رکھو, میں نہیں جانا. کیوں؟ بات کینسل کر دی. میں کہا میں نہیں جانا, وہ بہت دور ہے. 21 گھنٹے کا سفر تھا. میں کہا میں نہیں جانا. وہ میرے گھر والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یار لوگ یہاں پہ امریکہ جانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں امریکہ نہیں جانا. میں کہا نہیں جانا یار, بہت دور ہے, میں نہیں جانا. 21 گھنٹے پاکستان میں مجھ سے گاڑی چلوا لیں, 21 گھنٹے مجھ سے جہاز میں نہیں سفر ہوتا, میں نہیں جانا. تو آپ کی میرا بھائی رہتا ہے امریکہ میں, ہاں یس, تو وہ میرے تلے کر تھک گیا کئی سالوں سے. میں اب تک اپنے بھائی سے بھی لے لی گیا امریکہ. یہ آپ نے بزنس کا بتا رہے تھے, تو آپ کی بزنس کے اوپر لوگ بہت سے باتیں بھی کرتے ہیں. کیا بزنس ہے ایگزیکٹلی, وہ آج بتائیں. الیکٹرانکس کا تھا جی. اس پہ میرے خیال میں شہباز گل مختلف ٹویٹس کرتے رہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. تو یعنی آپ بھائی آپ کے چلے گئے ہوئے تھے, والد صاحب کے ساتھ آپ سنبھالتے تھے وہ الیکٹرانکس کا بزنس؟ نہیں بھائی تو لیٹر گیا تھا. بھائی مجھ سے 12 سال چھوٹا بہت تھا وہ. ٹھیک ہے. جب میں 28 کا تھا تو وہ کتنے سال کا ہوا, 16 سال کا. تو وہ 16 سال کا تھا جب میں جرنلزم میں آیا. اب وہ ڈاکٹر ہے, ہی از اے کارڈیولوجسٹ. تو یعنی اس نے کہا تھا میں نے بزنس میں آنا ہی نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں. اور میں بزنس میں انٹر ہو گیا تھا کوئی 16-17 سال کی عمر میں. میں پڑھ رہا تھا, بزنس میں ہے نا, پھر صحافی ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. میں 16-17 سال کا تھا, اور میرے والد صاحب جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, تو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو ابھی اس بزنس کا کیا ہوا؟ وہ میرے والد صاحب نے میرا کوئی 2-3 سال انتظار کیا کہ یہ نا امید ہو کے واپس آ جائے گا. میں آیا نہیں, انہوں نے بند کر دیا. بند ہے مکمل. ہاں, اور ریٹائرڈ لائف گزارے ہیں. تو فی الوقت آپ کوئی بزنس نہیں کرتے؟ مطلب پتہ نہیں اس کو بزنس کیا کہیں. اگر یوٹیوب کی جس طرح ارننگ آ رہی ہے, اگر آپ اس کو بزنس کہیں تو کہیں, ورنہ ایز سچ اور کوئی کاروبار جسے کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو آ رہا ہے یہ بہترین بہت ہے یار, بہت ہے, اتنا کیا کرنا ہے. تو آپ جب چینلز وغیرہ آفر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گاڑی دو, یہ دو, وہ دو, جس طرح سارے ٹینٹرم ہوتے ہیں اینکرز کے. میں گاڑی دینے کے بجائے آفر وہ خود کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی لیں. تو میں نے کیا کرنا ہے, نہیں کیا ضرورت ہے. اچھا, تو آپ نے شادی ارینج ایک ہی ہے بھائی, وہ تو ہے کیا نہیں, بلکہ آپ نے تو ماشاءاللہ گھر کے باہر بھی نام بھی لکھا ہوا ہے. بیگم کا نام لکھا, بیگم کا نام. اچھا میں اس کا نام پہلے لکھوانا چاہ رہا تھا, مطلب اس کا نام اوپر اور اپنا نام نیچے. ہاں جی, کیونکہ یہ بیسکلی یہ گھر بھی بیگم کا ہے, میرا نہیں ہے. یہ اس کو اس کی والدہ کی طرف سے ملا ہوا ہے, 10 مرلے کا گھر ہے, یہ اس کو والدہ کی طرف سے ملا. میں نے کہا یار تیرا نام پہلے ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں, آپ کا نام پہلے آئے گا, میرا نام بعد میں آئے گا. میں کہا ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ. تو یہ لو میرج ہے؟ لو میرج. تو ایک وہ کنٹروورسی آئی تھی عورت مارچ میں. جی. اور وہ میخل فوٹو ڈاپ شاپ سے انہوں نے اس کی وہ کیا تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ کئی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے آپ سے بات کی. وہ آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے اور آپ کو برا لگتا ہے, آپ بھی تو لوگوں سے سوال کرتے ہیں, تو آپ کا کیا جواب دینا پسند کرتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں کیا مطلب. آپ سے اس وقت کئی لوگ سوال کر رہے تھے, اور ایک وہاں پہ ایک صاحب تھے, انہوں نے بھی سوال کیے کہ آپ ادھر آ گئے ہیں ان عورتوں کو. تو آپ, میں دیکھ رہا تھا تنزین جواب دے رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے عورت مارچ میں, کون سی فاشی ہو رہی ہے. تو مجھے لگا تھوڑے سے آپ اریٹیٹ ہوئے ہیں, یا موڈ کا آپ کا کچھ. نہیں, ناٹ ایٹ آل.
نہیں. بالکل. if I have given the permission to get interviewed تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے. میں نے ابھی جب انٹرویو شروع ہوا تو میں نے آپ سے کیا کہا, میں نے کہا جی بے شک 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کریں جو مرضی آپ نے کہا جو آپ کا دل کرے پوچھیں. ہاں تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. اچھا, تو وہ جب ساری کنٹروورسی ہوئی اس کے نتیجے میں کوئی ڈسٹربنس ہوئی یا بیگم نے کچھ کہا اس وقت؟ کچھ بھی. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان تھا اس وقت. تو ظاہری بات ہے وہ تو اب بیگم جو ہے انہوں نے شاید پہلی دفعہ اس چیز کو فیس کیا تھا. وہ بندے کو زیادہ برا لگتا ہے جب اس کی فیملی کو انوالو کر لیا جاتا ہے. ہاں ظاہری بات ہے, obviously ہمیں تو عادت ہو گئی ہے, ہم تو وہ اسٹیل کے بن گئے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کہتے رہتے ہیں لوگ. لیکن میں پھر بھی اس کی ہمت کی داد دوں گا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شی وڈ بریک ڈاؤن, لیکن شی ڈڈ ناٹ. اور وہ شیر کی بچی ہے پوری, مجھ سے زیادہ میرے خیال میں بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ حوصلہ ہے. اور آج بھی صرف وہ تو آپ ایک انسیڈنٹ کہہ رہے ہیں نا, آج بھی جب کوئی پولیٹیکل کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی پنگا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ان سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی فیملی کو ہٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے کرتے ہیں. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے پھر اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا اس کی کوئی تصویر جو ہے اسی طرح ہی نکالی جاتی ہے. وہ لیکن شیر کی بچی ہے, وہ کہتی ہے جی آپ اپنا کام کرتے رہیں, ڈونٹ وری اباؤٹ دیز تھنگس, کوئی پرابلم ہی نہیں, کوئی مسئلہ. تو آپ ایگزیکٹلی وہاں پہ دیکھنے گئے تھے یا بیگم کو چھوڑنے گئے عورت مارچ؟ نہیں وہ تو نہیں گئی تھی, وہ تو میں جا رہا تھا. تو وہ آپ کے ساتھ گئی تھی؟ وہ تو میرے ساتھ گئی ہوئی تھی, وہ تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے. اچھا. تو میں اس نے کہا یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ بڑا رش لگا. میں نے کہا یہاں پہ ایک عورت مارچ ہو رہا ہے. کہتی اس میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آج چل کے دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھوں, میں آج تک کبھی نہیں کیا. اچھا, تو یہ آپ دونوں پہلی مرتبہ دیکھنے گئے تھے؟ ہاں وہ کیا رہا ہے وہاں پہ. ہم وہاں پہ جب انٹر ہوئے, وہ کچھ ان لوگوں نے ہاتھ میں فلائرز وغیرہ پکڑا دیے. آپ دیکھیں میرا بیٹا بھی ساتھ ہے, چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا. تو ہم تو صرف وہ دیکھنے گئے تھے کہ اب میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں تو بارڈر تک پہ گیا ہوں, میں نے بام بلاسٹ بھی کور کیے ہیں, آپ جلسے جلوس بھی کور کرتے ہیں. تو ہم تو اس چکر میں, لیکن چھٹی تھی اس دن, تو ہم تو پتہ نہیں شاید ناشتہ کرنے گئے ہوئے تھے اندرون شہر یا کیا چکر تھا. کہ چل ذرا دیکھتے ہیں جا کے کیا ہو رہا ہے. That's it. آپ کو ہمیشہ پبلک میں جب جاتے ہیں پیار ہی ملتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں تصویریں بناتے ہیں. وہ کبھی ایسا ہوا کسی نے کہا آپ کے موقف سے آگے پیچھے آیا تو اس نے کہا اظہار ناراضگی کی ہو؟ ہاں ظاہری بات ہے, لوگ ناراضگی تو نہیں, اختلاف کہہ سکتے ہیں. اختلاف, ہاں. وہ والی جو بات کی تھی نا, وہ آپ نے وہ یہ ٹھیک نہیں کہی تھی, ہمیں لگتا ہے یہ یوں نہیں ہے یوں. میں نے کہا جی ٹھیک, لیکن بدتمیزی کا سامنا نہیں ہوا. نہیں ایسا. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے, میں خود اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹویٹر پہ آپ ٹویٹ کریں یا میں ٹویٹ کرتے ہیں, ہم ٹویٹ کرتے ہیں, لوگ نیچے ایک گالیوں کی ایک پوری لائن ہے. جب ہم جاتے ہیں فیلڈ میں, یعنی آپ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی جاتے, لوگ ہمارے ساتھ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, وہی پارٹی جس کے کارکن ہمیں لگتا ہے کہ ناراض ہیں, وہاں پہ تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ میں سمجھ نہیں پایا. میں اکثر اوقات میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خاص طور پہ ان لونڈے لپاڑوں کے لیے, کیونکہ ان لوگوں نے پچھلے 5-6 سال کے اندر مختلف صحافیوں, مختلف اینکر پرسنس کو لے کے بہت سے ویلاگس کیے. وہ ہے کرپٹ ہے, لفافہ ہے, او ہے. میں سمپلی ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں, اور یہ میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی کہہ رہا ہوں, اور یار تیرے اندر اتنا تپڑ ہے گا, تو آ جا سامنے بہ جا, آ جا نا سامنے بہ جا, یا میرے کو آ جا یا میں تیرے کو آ جانا. آمنے سامنے بیٹھ نا, اس طرح آمنے سامنے بیٹھ, کٹ کے کاغذ رکھ کہ جناب منصور علی خان صاحب یہ پروف ہے آپ کے, یہ لفافہ لیا, یہ آپ نے لفافہ لیا ہے, یہ آپ کا جو ہے وہ بزنس نکلا ہے, جس طرح ابھی آپ پوچھ رہے تھے, یا ہم نے یہ آپ کے اگینسٹ انویسٹیگیشن کر لی ہے, نکلا ہے. تو سامنے آ جا, تپڑ دکھا, ہمت دکھا. تو اس طرح تو 10,000 باتیں آپ کرتے رہے, 100 دفعہ بولتے رہے. اگر آپ صرف یہ اس بنیاد کے اوپر کہ مینو پتہ ہے, مینو پتہ ہے کی ہوتا ہے یار, واٹ از مینو پتہ ہے, مینو پتہ تو چھاڑ, تو ثبوت لے کے آ, سامنے لے کر آ, دکھا کیا چیز ہے. اور اٹ از اوپن. میں تو ان کو سارے لونڈے لپاڑوں کو کہتا ہوں, یار آ جا, یہ میرا فون نمبر آپ سے لے لے, چلیں ابھی تو یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی نا, آپ سے لے لیں, جی منصور صاحب میں آ رہے ہیں, آئیو, ثابت کرو گے یار, کہیں ثابت کرو, مینو بلا لو, کتنے آنا ہے, آمنے سامنے بیٹھو. بلکہ اور کچھ نہیں تو میں تو ان کو اکثر کہتا ہوں, چلو ساڈے تے تانوں مطلب اعتراض ہے نا, وہ آپ کی سائڈ کے اتنے جیت قسم کے صحافی ہیں, اور انہوں کو جاؤ جی منصور علی خان کا انٹرویو کرو, ایسی تھی تیسی ہے منصور علی خان کرو, کیوں نہیں کرتے, سے الزام لگاتے ہیں بس. اور یہاں اس الزام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ نیچے جو عام لوگ ہیں وہ ویلاگس دیکھ رہے ہیں, اس کے وہ بیچارے یقین بھی کرتے ہیں. اس کی ریزن بیسکلی اس پورے تھیم کی, اس پورے ایکسرسائز کی, کیمپین کی ریزن یہی ہے کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے 15 ملک میں گھوم چکا ہوں, ٹھیک ہے, شوق مجھے ہے کوئی نہیں جانتا, ایچسن کالج سے میں پڑھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. میں اگر اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانا شروع کروں تو
ਹਸੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, مطلب اٹ ول بی ریڈیکولس کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی جائے. یس آئی ایم اے سیلف میڈ مین. میں نے آج سے 15 سال پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں نے اپنے دم کے اوپر یہ سارا کام شروع کیا. نہ مجھے میری پوری فیملی کے اندر کوئی جرنلزم کے اندر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس فیلڈ کے اندر بھی آپ کو ایک دھکا، ایک سپورٹ، ایک آشیرواد چاہیے ہوتا ہے. کوئی جاننے والا نہیں. پہلی دفعہ جب میں دفتر گیا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا آج ہونا کی ہوتے، کوئی آئیڈیا نہیں، کچھ بھی نہیں. تو جو کچھ بھی کیا اپنے دم پہ کیا. یہ میرے والد صاحب، میری والدہ آج خود یہ کہتی ہیں کہ اگر تم آج ایک جرنلسٹ ہو، ایک اینکر ہو، تو اپنے دم کے اوپر ہو. تم نے خود کیا ہے جو. ہاں اگر میں بزنس مین ہوتا آج جس طرح میں تھا تو ظاہر بات ہے وہ والد صاحب کا تھا. ویسے اگر آپ بزنس مین ہوتے تو بہت زیادہ آپ تو میرے خیال امیر ہوتے، بہت بڑے بزنس مین ہوتے، اچھے بزنس مین تھے آپ. ہاں کہہ سکتے ہیں آپ. مطلب میں نے ایوارڈ جیتے ہوئے ہیں اس کے اندر. میں نے بزنس میں ایوارڈ جیتے ہوئے ہیں. اور لیکن میرے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھا لائر بھی ہوتا. اچھا. اور مجھے شوق تھا لاء کا، لیکن آپ نے میں کر نہیں سکا. تو ویسے آپ کی ایجوکیشن ایچ سے رہی، اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. میں نے وہاں سے گریجویشن کی اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں جا کے میں نے ماسٹرز کیا. اچھا، یہ کہاں سے؟ ورچوئل یونیورسٹی سے. اوکے. کیونکہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بس میرا دل کر رہا تھا میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے. اور اسی میں جرنلزم. اچھا، آپ نے کہا یار چلو ڈگری بھی ہونی چاہیے. ڈگری ہونی چاہیے، جبکہ وہ سب کچھ جو میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے پھر بھی پڑھنا. اور میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے پھر ماسٹرز کیا. آپ پاکستان کے، میرا جو خیال ہے، لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ٹاپ 10 اینکرز میں تو آپ آتے ہیں. پتہ نہیں، میں فلپس ٹاپ 10 میں کبھی دیکھے. یہ بتائیں کہ آپ کن اینکرز کے پروگرام دیکھتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروگرام کی نوعیت کیسی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو 1-on-1 انٹرویوز ہوں تو شاہزیب خانزادہ، وسیم بدامی، یہ لوگ اچھے انٹرویوز کرتے ہیں میری نظر میں. جی ٹھیک. اگر پینل اچھا ہو جس میں مجھے ظاہری بات ہے، ہم جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں کاشف عباسی صاحب میری نظر میں بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں میرے خیال میں جن کو میں اچھے اینکر سمجھتا ہوں پاکستان کے. اور آپ کو سب سے زیادہ شہر لاہور ہی پسند ہے؟ لاہور کی کیا بات ہے. اچھا، لاہور کی کیا بات. اچھا آپ مجھے، اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ بات لوگ شاید نہیں جانتے، میں نے 8 سال کراچی میں گزارے ہیں. ہاں جی. جمپل لاہور کی ہے، والدہ کا تعلق کوئٹہ سے ہے. اور میں ہزارہ قبیلے کی جو ہے وہ میں لینگویج بھی بول سکتا ہوں. واہ. یہ وہی قبیلہ ہے جس کے جنازوں کے اوپر خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ قبیلہ ہے. تو میں اس کی لینگویج بھی جانتا ہوں. اسلام آباد بھی 1 سال رہا ہوں. تو تقریباً پورا پاکستان نا اس طرح میں نے رہ کے زندگی گزاری ہوئی ہے. میں اپنے بچپن میں کوئٹہ بہت گزارا ہوا ہے. میں نے کوئی ایک لائن بولے نا اس میں. چیئے والی شکر تو خوبی. واہ. نام ماں منصور علی خان استا. یہ آپ کا تو آرمی سے بیک گراؤنڈ بھی ہے فیملی کا؟ جی میرے جو فیملی میں ننیال والی سائڈ میں جو ہے وہ سابقہ آرمی چیف جنرل موسیٰ، ان کی فیملی سے تعلق ہے میرا. اچھا ماشاء اللہ. جی. لیکن آپ تو مجھے تھوڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ذرا محسوس ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ اچھا چلو تسی لیبل لوا دو. اچھا دیکھیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نانا بیسکلی نانا کے بھائی تھے جو فارمر آرمی چیف تھے. جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ادارے کی کسی پالیسی سے یا کسی اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں. ہاں ظاہری بات ہے، میرے جو یہ نانا کے بھائی تھے جنرل موسیٰ، 1965 کی جنگ میں یہ لیڈ کر رہے تھے پاک فوج کو. اور جو 1965 کے اندر ہم نے قربانیاں دیں ہمارے شہداء نے، تب سے لے کر آج تک ان کی تو لازوال قربانیاں ہیں نا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے پچھلے 76 سال میں بڑا کوئی روشن رول رہا ہے. اس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور یہ احساس ادارے کو خود بھی ہے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں کی. لیکن آج بھی رول تو جاری ہے. رول تو جاری ہے اور آگے بھی رہے گا. مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ رہے گا. آپ کس طرح بچتے ہیں اس سے؟ یعنی یہ تو کئی صحافی، وہ دیکھیں آج کل لوگوں کی پرسیپشن ہے جو سچ بولتا ہے جی وہ اغوا ہو جاتا ہے یا آفر ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو، اس جو مکالمہ ہے، اس سے اتفاق کرتے؟ میرا خیال میں اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود ایجنڈا ڈریون. اگر آپ ایجنڈا ڈریون جو ہے وہ چیزیں نہ کریں جو اس کو جو
اس کی ٹرو فیس ویلیو ہے, اس کے اوپر اگر آپ کام کریں تو میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. میں نے کل چک لیں نہیں پتا, نہیں ویسے میں آپ کی چیزوں کو فالو کر رہا تھا, تو آپ یہ انٹرویوز پہ اعتراض کر رہے تھے. میرا اختلاف ہے اس کے. جی, کامران شاہد صاحب والا جو انٹرویو ہوا, اس کے بعد یہ عباسی صاحب والا, صداقت عباسی صاحب نے جو کیا ان کا ہوا ہے 2. ہاں جی, تو وہ انٹرویوز پہ آپ کا کھلا آپ نے اس کا اظہار بھی کیا, اور میرے خیال میں وہ اینکرز وغیرہ ناراض, ان کو برا بھی لگا ہوگا, ناراض بھی ہوئے ہوں گے, لیکن آپ نے اس کا اظہار کیا, اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی پسند نہیں آئی ہوں گی آپ کی گفتگو, لیکن آپ کو وہ روکتے کیوں نہیں ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. یہ میں اس کا جواب کس طرح دوں وہ مجھے کیوں نہیں روکتے یہ تو پھر آپ ان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر انہیں یہ یقین ہے کہ یار یہ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہے, تو اگر وہ اختلاف کر بھی رہا ہے تو پھر کرنے دیں گے. یہ میری پرزمپشن ہے, میں اس کو پرزیوم جو کر رہا ہوں وہ اس طرح ادھر سے ہو سکتا ہے ان کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو, یہ تو میں پرزیوم کر رہا ہوں نا کہ یار یہ شاید اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوگا, مے بی ہو سکتا ہے کہ کل ساڑھے تے بھی پابندی لگ جائے, I don't know. مطلب یہاں پر آپ کی جگہ پہ عارف بھٹی صاحب آئے تھے. اچھا, تو ہر بات پہ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا اگر آپ 1 گھنٹے کا دیکھیں تو انہوں نے ہر بات پہ کہا میں سچ نہیں بول سکتے, اور وہ اس ملک میں اب سچ بولنا ممکن ہی نہیں رہا, اور سچ بولیں گے تو یا مارے جائیں گے یا اغوا ہو جائیں گے. اس وقت عمران ریاض بھی قیاد میں تھے جی. تو آپ کو بھی یعنی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ سچ بولنے کی اب پھر سزا کچھ ہو رہی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں سچ جو ہے وہ آپ میری نظر میں کس گلاس میں ڈال کے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو, آپ کو لگ رہا ہے. میں نے انٹرویوز کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, میں نے جو دیکھا وہی سخت موقف تھا, میں نے وہی کہا. آج جو خواتین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اندر بند ہیں, خدیجہ شاہ کے اوپر وہ ایک کیس سے نکلتی ہے, دوسرے میں پکڑی جاتی ہے, دوسرے سے نکلتی ہے, تیسرے میں پکڑی جاتی ہے. پرویز الہی کے ساتھ جس طرح ہوا یہ سب کچھ, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, ایک مذاق کیا جا رہا ہے اس ساری چیز کے ساتھ. ہاں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی اینا نال تو بہت زیادتی ہو رہی ہے, پر جڑا وہ نواز شریف تو مریم نواز جو کچھ ہوا وہ صحیح سی. ابھی آپ نواز شریف کو لاڈلا کہیں, بالکل ٹھیک ہے آپ کہیں, میں بھی کہوں گا, لیکن پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جی عمران خان بھی لاڈلا تھا, 2018 میں وہ بھی لاڈلا تھا. اس وقت یہ جتنا لونڈا لپاڑا ہے وہ کیا کام کرتا تھا, یہ سیم پیج ہے, یہ سیم پیج ہے, سانو سیم پیج 10 کے نا پیج ہی پاڑتے سن سارے. تو یہ مت کریں, بات پوری کریں, بات کہیں کہ آج اگر نواز شریف لاڈلا اسٹیبلشمنٹ کا تو خان بھی تھا, وہ لاڈلا تھا. ہاں کل یہی کام وہ ان کے ساتھ مل کے کر رہا تھا. اور یہ بھی ساتھ کہیں, اگر پھر اس سائڈ پہ آنا ہے تو یہ بھی کہیں کہ اگر نواز شریف اگر اس لائن کے اوپر چل رہے ہیں تو اس لائن نے الٹیمیٹلی جا کے گیری جانا ہے, جا کے جیسے کھوٹے لائن لگانا ہے جس طرح خان صاحب کی رہے. تو یہ بات پوری کریں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اپنے ویورز کو پوری بات بتائیے. آدھا سچ جڑا وچوں کاٹ دے ہو نا, یہ ناانصافی ہے. میں حلقوں میں جا رہا ہوں, آپ حلقوں میں جا رہے ہیں, لوگوں سے ویسے پوچھ رہے ہیں, صاف شفاف الیکشن ہوئے, آپ نے کہا بھائی سیدھی بات ہے پی ٹی جیتے گی, ایسی ایسے. اور بلے کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں؟ اچھا, آپ کا میرا وہ جو انٹرویو ہوا تھا نا اس کو تھوڑی دیر ہو چکی ہے. کتنی دیر ہو چکی ہے؟ 2-3 ہفتے, 1 ماہ ہو گیا ہوگا, تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہوگا نا. اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے, دیکھیں صاف شفاف الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن ڈے والے دن صاف شفاف نہیں ہوتے. یہ صفائی یا ستھرائی کا کام جو ہے وہ اس سے کئی ہفتے پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے والے دن الیکشن لڑنا کس نے ہے, ووٹ سے کس نے ڈالنا ہے یہ تو چلے پتہ ہے, الیکشن لڑنا کس نے ہے, کس کو جا کے آپ نے الیکشن لڑوانا ہے. اور یہ سلسلہ صرف میری نظر میں الیکشن سے پہلے, الیکشن والے دن, الیکشن کے بعد بھی چلنا ہے. الیکشن کے بعد بھی یعنی وہ کس طرح جیت بھی جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اور انہوں قابو بھی کر کے رکھنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ان کی جو ابھی قیادت باہر ہے وہ بھی اندر جائے گی؟ ابھی جو الیکشن نہیں اندر نہیں جائے گی. وہ اگر کل کو انہوں نے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنا لیا, ٹھیک ہے, تو پھر اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز الہی والے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ آپ آلریڈی یہ رولنگ دے چکے ہوئے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر نے جتنے کہتا نا تو اسی ووٹ ہوتے ہی پانا ہے. اب باہر جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اپنا سر پھاڑتا رہے کہ یار ادھر نہیں ادھر ووٹ دینا ہے. پارلیمانی لیڈر نے کہتا تو سو بیسکلی میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ یار یہ پاسبل کس طرح ہے, آپ ایک پارٹی کے سربراہ کے نام کے اوپر, اس کی نشان کے اوپر الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں, وہ بیچارہ باہر بیٹھ کے اگر وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے وہ چیخے مار مار پاگل ہو جائے کہ بھائی جان ادھر ووٹ نہیں ڈالنا ادھر ڈالنا ہے. وہ ایک بندہ جو پارلیمانی لیڈر ہے نا, اگر اس کے پاس 10 میں سے 6 کی میجورٹی آ گئی ہے تو آپ کے 4 بھی گئے, آپ کے 4 بھی آپ کے ہاتھ سے گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ فیصلہ
جس پہ بینیفیشری تھی پی ٹی آئی وہی فیصلہ آگے کہیں ایسا نہ ہو. میں صرف شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو. سو یہ مختلف سٹیجز ہیں اس ساری چیز کی. عمران خان کو سزا الیکشن سے پہلے ہو جائے گی یا بعد میں؟ عمران خان کو تو آلریڈی ایک سزا ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک سزا تو توشہ خانہ کے اندر ہو چکی ہوئی ہے نا. ہاں اب اس میں سائفر بھی ہے, 190 ملین پاؤنڈ بھی ہے, توشہ خانہ کا نیب کے تھرو بھی ہے, عدت والا بھی وہ معاملہ ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں, سزا تو آلریڈی ہے, وہ نااہل ہیں اس وقت. تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی اور کیس میں ہو سکتی ہے سائفر کے اندر, مجھے لگتا ہے سائفر میں. اور یہ جو نشاندہی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس میں ڈیتھ والی اس طرف جا سکتی ہے ڈیتھ والی کیا کہ جی یہ علیمہ خان صاحب آگے کہیں پہ کوئی چیز آگے وہ یہ جو کیس ہے, اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزائے موت بھی ہے, 14 سال قید, سزائے موت, یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر سزائیں ہو سکتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج تک ہم جائیں گے, خدا نخواستہ سزائے موت والی بات, لیکن سزا جو ہے مجھے لگتا ہے سویر ہوگی. اور الیکشن جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ سزا وغیرہ یہ سب کچھ ان کو بند کر کے پھر الیکشن ہوں گے؟ لگ تو یہی رہا ہے, نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف الیکشن سے پہلے ملے گا. نہیں ملے گا, بلکہ چند لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی نہیں ملے گا. الیکشن کے بعد بھی نہیں ملے گا, یعنی یہ طے ہو چکا ہے. کہیں پہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ کوئی ایسی سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے لوگ سڑکوں پہ نہیں آنے چاہیے, کسی صورت پہ کچھ بھی ہو جائے. اور آپ کو کہیں سڑکوں پہ آتے نظر آ رہے ہیں کہیں سے؟ فی الحال تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. یعنی لاہور سے پی ٹی آئی کے جو سینئر نائب صدر ہیں شیر افضل, یہ سب سے زیادہ پاپولر تھے ان دنوں میں, گرفتار ہو گئے. لاہور میں کوئی احتجاج نہیں ہوا, کوئی آیا نہیں بندہ ابھی تک. بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, بھائی یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. یہی تو بات ہے نا, یہ اس ٹویٹر ٹرینڈ نے جو ہے نا وہ اتنا نااہل کر دیا ہے, ناکارہ کر دیا ہے کہ بھائی وہ جو روڈ کی پالیٹکس تھی, جو احتجاج کی پالیٹکس تھی, وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں یار کون باہر جائے گا, ڈنڈے کھائے, آنسو گیس کی کھائے, 4 ٹویٹا کرو تو اپنا کام کرو. بلکہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم نکلو, نکل کوئی نہیں رہا. وہی نا. تو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب چلے گا بھی اس طرح کہ کہیں پہ یہ پلان ہے, یہ سوچ ہے کہ جی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور کسی صورت بھی کسی قسم کا احتجاج برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ٹویٹس آ رہے ہیں کہ عمران ریاض جو ہے متبادل ہو سکتے ہیں عمران خان کے. یہ عادل راجہ صاحب نے یہ کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ فلوٹ کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے ایسا؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا متبادل عمران ریاض خان ہو سکتا ہے. بلکہ میرے خیال میں عمران ریاض خان خود بھی نہیں سمجھتے کہ وہ عمران خان کے متبادل ہو سکتے ہیں. بننا بھی نہیں چاہیں گے. Why would he want to do that? میرا نہیں خیال. یہ کنسپیریسی تھیوری مجھے تو یہ جب خان صاحب سے ملے تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اگر میں ختم ہو جاؤں گا تو میرے بعد کون آئے گا, کون لیڈ کرے گا, میری اس طرح کی وہ سوچتے ہیں. خان صاحب مجھے نہیں پتا, لیکن خان صاحب نے اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. یعنی کسی سکسیسر کا کوئی نام نہیں انہوں نے لیا تھا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیسر ہوگا. لیکن یہ البتہ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ خان صاحب کا نا اپنے جو نمبر 2s جتنے آس پاس ہیں ان کے اوپر بڑا ڈسٹرسٹ ہے. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب یا پرویز الہی صاحب کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. خان صاحب کا کوئی اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. بلکہ وہ تو شاہ محمود قریشی کے والے سے ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا تو درمیان میں کسی اور نے بات کر دی, صحافی بیٹھے تھے, کسی صحافی نے بتائی ہے جو ان کے قریبی ہیں, تو انہوں نے خان صاحب نے کہا وہ بات کرو وہ جو قریشی والی کر رہے تھے. یعنی انہیں اتنا اچھا لگا کہ اس کے خلاف بات کرنے لگا تھا تو انہوں نے وہ بات دوبارہ سنی, اس پہ کہکا لگایا. یہ ابھی کی بات ہے, یعنی 9 مئی سے 1-2 ماہ پہلے کی بات. ہاں تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ خان صاحب کے, آپ دیکھ لینا کہ ابھی بھی انہوں نے گوہر علی خان کو جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا پی ٹی آئی کا, جبکہ آپشنز اور بھی تھیں. حامد علی خان موجود تھے, علی محمد خان موجود تھے, سیاسی بندہ موجود. اگر آپ نے وکلا والی لینی ہے تو وکلا والے حامد خان آپ کے بانی ہیں. نہیں کرتے وہ والے, جبکہ حامد خان صاحب کی نا ایک بہت بڑی مہربانی ہے خان صاحب کے اوپر. ان کے اوپر جو توہین عدالت کا کیس ہوا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا تھا, اس میں حامد خان کی خدمات جو ہیں وہ لی گئی تھیں. اور وہ اس لیے لی گئی تھیں کہ حامد خان صاحب جو ہیں اس وقت جو جج تھے اطہر من اللہ صاحب, اس وقت وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اطہر من اللہ صاحب حامد خان صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے فیصلہ خان صاحب کے حق میں آ گیا ہوگا, لیکن جو حامد خان صاحب کو انگیج کیا گیا تھا وہ اس نظریے سے بھی کیا گیا تھا کہ حامد خان, جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت فواد چوہی صاحب میڈیا کے اوپر آ کے حامد خان کو برا بھلا کہتے تھے. اور بڑی حیرانگی کی بات ہوتی تھی کہ یار ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے چیئرمین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور آپ میڈیا پہ بیٹھ کے اسی کی بیشنگ, لیکن وہ بھی اپنے صاحب برابر رکھتے تھے. ہاں تو وہی نا. تو یہ عمران ریاض صاحب کو کون لے کے گئے تھے؟ کون لے کے گئے تھے؟ عمران ریاض خان صاحب خود بتا دیں کون لے کر گئے تھے. میرے خیال میں ابھی تک تو نہیں بتایا انہوں نے, لیکن وہ یہ ضرور بتایا انہوں نے. آپ گئے تھے نا پہلے دن ہی ملنے گئے تھے. میں ان سے ملنے گیا تھا, انہوں نے بہت بری حالت تھی. انہوں نے بتایا نہیں
کہ کون لے کے گیا؟ وہ بات نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر. اچھا ابھی تک نہیں کرنا چاہتے, ہو سکتا ہے آگے چل کے کریں. اور ارشد شریف کا جو شہادت ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کون ہوگا اس کے پیچھے؟ لوگوں کا, میں ابھی ملک سے باہر اتنی جاتا ہوں, کنسپیریسی تھیوریز ہیں اس ساری چیز کے اوپر, اتنی کنسپیریسی تھیوریز ہیں, اتنا اس کو جمبل اپ کر دیا گیا کہ افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک اتنا سینئر صحافی اس ملک کا, ایک سینئر اینکر پرسن, اس کے بارے میں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا. مطلب وہاں کی کینیا کی جو پولیس ہے وہ کوئی اور سٹوری سناتی ہے, یہاں پہ کچھ اور سٹوریز چل رہی ہیں, ابھی تک آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. افسوس یہ اس کے ساتھ لوگ تھے پاکستان, یہ جو جتنے پاکستان کے اندر ایسے جو قتل ہوئے ہیں جن کا کوئی آج تک سر پیر نہیں پتہ لگ سکا, یہ اس لسٹ میں ایک اور ایڈیشن ہو گئی ہے. تو آپ کو بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اس کے اوپر باتیں ہو سکیں کہ اس سے کوئی کلیئرٹی نہیں. ملک سے باہر جائیں تو لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی ادارے پہ اٹھا کے الزام لگا دیتا ہے, کوئی کسی انڈیویجول پہ الزام لگا دیتا ہے. آپ کو اس طرح کی کوئی بات, کوئی انفارمیشن؟ میں جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا میں کس طرح کسی کے اوپر الزام لگاؤں؟ میں تو نہیں لگا سکتا. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں؟ نہیں آزاد, نہیں, کمپرومائز ہے. کمپرومائز. اور اس وقت جو ساری گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, ظاہری بات انہوں نے چوز کیا. تو آپ کاکڑ صاحب کا انٹرویو نہیں کرنے والے؟ کاکڑ صاحب نے کافی انٹرویوز دے دیے ہیں, میں ذرا کہہ رہا ہوں ذرا فارغ ہو جائیں پھر میں کروں گا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ابھی تک انٹرویو, وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا وجہ نہیں کیا. میں ذرا آپ کی ریکویسٹ جاتی تو فوراً انٹرویو جانا تھا. نہیں, وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ بیچ میں نا انہوں نے, ہم نے آفیشلی ریکویسٹ ڈالی تھی. اچھا. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی کاکڑ صاحب نا آج کل انٹرویوز دے نہیں رہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ جواب دیا گیا. 3 دن کے بعد میں نے دیکھا تو وہ نا ایک انٹرویو دے رہے تھے. میں نے جن صاحب کو یہ ریکویسٹ ڈالی تھی میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ہمیں آپ نے بتایا کہ جی وہ انٹرویوز دے نہیں رہے, یہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اگر اپنی مرضی سے دے دیں تو میں کیا کروں؟ میں کہ جی اگر ان کی مرضی چل رہی تھی تو آپ کو کس لیے بیچ میں ڈالا تھا؟ اگر تو مرضی ان کی چل رہی ہے تو کاکڑ صاحب کا نمبر میرے پاس ڈائریکٹلی ہے. میں تو کاکڑ صاحب کو پچھلے 5 سال سے جانتا ہوں. میں تو میرے پاس آئی ہیو بین ان ٹچ ود ہم لوگ کوئٹہ میں اکٹھے رہے ہوئے ہیں, بڑا ٹائم ہم نے اکٹھے گزارا ہے. میں کہا میں ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے کہا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو درخواست آپ کو دی ہوئی تھی اس کو پھاڑ دیں. میں نے نہیں کرنا انٹرویو, میں نے منع کر دیا. تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جب وہ فری ہو جائیں ذرا موقع آنے دیں, کوئی ٹائم ہوتا ہے نا, ہر ایک نے انٹرویو دے ہی جانا, وہی باتیں ریپیٹ ہوئی جا رہی ہیں تو پھر فائدہ کیا؟ آپ کس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے تو سارے وزرائے اعظم باقی لوگوں کے کیے. میں نے زرداری صاحب کا نہیں کیا انٹرویو. ان کا کرنا چاہتے وہ ہیں؟ دیں گے نہیں, مجھے لگتا نہیں مجھے وہ دیں گے. کیوں آپ کو لگتا ہے؟ آپ ہیں کچھ لوگ جو نہیں دینا چاہیں گے انٹرویو. اچھا. نواز شریف صاحب نہیں دیں رہے, اور انہوں نے نہیں. میرا نواز شریف صاحب سے میرا آج تک کبھی کوئی انٹرویو نہیں ہوا. ملاقاتیں تو ہوئی ہیں؟ ہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں, انٹرویو نہیں ہوا. لیکن ملاقات کو بھی میرے خیال میں 2017 کتنے ہو گئے, 3 اور 6 سال ہو چکے ہیں. یہ میں خیال یہ کلپ ہم بھیج دیں گے. نہیں آپ مت بھیجیں, یہ چلا جائے گا ان تک, خود ہی پہنچا دیں گے. آپ کے والا تو بالکل پہنچ جاتا ہے. آپ کے والا مولانا فضل الرحمان صدر بننا چاہتے ہیں, آپ نے کہیں پہ بتائی یہ بات. ہاں یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں تو اس میں کیا بری بات ہے, وہ تو بننا چاہیے. نہیں بری بات تو نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا بڑی پرانی خواہش ہے. میرا نہیں خیال یہ پوری ہوگی, پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں لگتا. تو آپ کو صدر اور وزیر اعظم 2 آپ نے پارٹیاں بتائی ہیں, نون اور پیپلز پارٹی کے نظر. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کل کو یہ جماعتیں اگر اتحاد کرتی ہیں تو ان میں ڈویژنز اسی طرح ہی ہوں گے. یعنی صدر ایک پارٹی کا اور ایک پارٹی وزیر اعظم ایک پارٹی. تو یہ تو ایک بڑی کمزور حکومت بننے جا رہی ہے پھر آگے دوبارہ. پھر اب آپ اس کو کمزور کہیں یا آپ اس کو قومی حکومت کہیں, آپ کی مرضی ہے. قومی بھی کہا جا سکتا ہے, آپ کی مرضی ہے. وہ میں ہمیشہ جس طرح ایک لفظ یوز کرتا ہوں, ڈپینڈنگ وچ سائڈ آف دا ٹیبل یو آر سٹنگ ایٹ. لیکن اس کا مطلب ہے کہ پیچھے یعنی وہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی, ان کو سپورٹ ہوگی. سیم پیج والا فارمولا چلے گا. صحیح ہے. آپ کی زندگی میں کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دیں. وہ پوری نہیں اب ہو سکتی, عمر زیادہ ہوگی. شادی؟ نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا یار. آپ کی ویسے طبیعت بڑی وہ ہے. یہ میری خواہش تھی, لیکن میرے خیال میں یہ جب زیادہ ہوگی اب ہو نہیں سکتا. اگر اس کے لیے ویسے بھی آپ کو کم از کم 1.5 سال کی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا. مجھے بہت شوق ہے. نہیں آپ نے پوری اس کی ریسرچ اور لوگوں سے کیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ میں خیال اس کا نہیں, وہ اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی 1.5 سال چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کہ ہم نکال سکیں. بزی لائف اتنی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن کاش میں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے یہ کر چکا ہوتا, اور اس کے لیے پیسہ بھی بہت چاہیے ہوتا ہے. جی آج کے دور میں میرا خیال میں کوئی 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ پہ چاہیے آپ کو یہ کرنے کے لیے. میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ. میں پچھلے دنوں
وہاں پہ تھا تو لوگوں سے انفارمیشن لے رہا تھا. تو اس کافی مہنگا کام ہے. مہنگا کام ہے وہ. خیر لوگ اسپانسر وغیرہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن آپ کی فزیکل ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. فزیکل ایبلٹی تو خیر اللہ کا شکر ہے, لنگس کافی تگڑی ہیں میری, کیونکہ سوئمنگ بہت کی ہوئی ہے. میں ایک دن میں جو ہے 5-6 کلومیٹر سوئمنگ کرتا تھا. 2-2.5 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی تھی میری. تو آج باقاعدہ سوئمر رہے ہیں, یعنی مقابلے وغیرہ جیتے. میرے 7 نیشنل ریکارڈ تھے. تو آگے سے جاب ٹیم کا کیپٹن تھا میں. اچھا, آپ میرے خیال اپنے بچوں کی بھی شیئر کرتے ہیں شاید, وہ بھی جی میرا سب سے چھوٹا صاحبزادہ جو ہے وہ ابھی تو صرف 9 سال کا ہے وہ, لیکن اس نے ابھی تک جو ہے تقریباً 29 میڈل جیت چکا ہے وہ سوئمنگ کے اندر ہی, اور اس کو مجھ سے بھی زیادہ شوق ہے. مجھے تو پھر بھی وہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو تھوڑا سا وہ ڈنڈا بھی پڑتا تھا ماں باپ کی طرف سے کہ جاؤ ٹریننگ کرو جا کے, لیکن یہ جو ہے یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. ابھی وہ آپ یقین کریں 2-3 دن پہلے رونا شروع ہو گیا, کیونکہ آج کل اس کے چل رہے ہیں ایگزامس. اس کو 10 دن سے ٹریننگ نہیں کی اس نے. ایگزامس چل رہے ہیں, پڑھائی پہلے آتی ہے, پڑھائی کی وہ ساری ایگزامس کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ لگاتا ہے تقریباً کوئی 20 پش اپس. ابھی 9 سال کی عمر میں 20 پش اپس لگاتا ہے. ایم ہی بیٹھے بیٹھائے نا اس نے پش اپس کرنے کی کوشش کی. جب کوشش کی تو وہ 9 لگی, 9 سے زیادہ نہیں لگی. وہ رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی میرے مسل سارے ویک ہو گئے, میری ٹریننگ نہیں ہو رہی, یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا ٹھہر جا, پڑھائی پہلے ہے, پہلے ایگزامس دے, یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے. تو وہ اتنا سیریس ہے اپنی ٹریننگ کو لے کے. یا آپ کے ساتھی اینکرز کی جب خبریں آتی ہیں کہ جی انہوں نے دوسری شادی کر لی, تیسری شادی کر لی, تو آپ کی مسز آپ کو کچھ تو کہتی ہوں. اچھا یہ نا یہ انسیکیورٹی کریئر کے شروع میں تھی. ہاں شروع میں تھی کہ وہ ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ میڈیا کے اندر, کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں تھے نا اس فیلڈ کو, تو ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے. تو ان کو شروع میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ایسا نہ کچھ ہو جائے کہ یہ کوئی دوسری شادی یا کوئی افیئر یا اس طرح کی چیز. لیکن شاید انہوں نے اب میری جتنی طبیعت دیکھ لی ہے, خاص طور پہ خواتین کے ساتھ انٹریکشن کر کے جو میں جس طرح میں کرتا ہوں, ان کو اب حت الامکان مطلب کنفرم ہو چکا ہوا ہے کہ زندگی کوئی عورت نہیں آ سکتی. کیونکہ یہ جس طرح خواتین کے ساتھ اپنا ڈسٹینس رکھتا ہے, اینڈ آئی ڈیل ود دیم ویری پروفیشنلی, ویری ویری پروفیشنلی. مطلب کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی عورت کو یہ انسیکیورٹی فیل ہو کہ آپ اس سے کس طرح مخاطب ہیں. پروفیشنلی تمیز کے دائرے میں کئی ایسی خواتین پولیٹیشینز ہیں جن کے ساتھ ظاہری بات ہے ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے, لیکن آئی آلویز مینٹین دس ڈگنیٹی کہ ان کو کوئی ایسی بات, جبکہ ہمارے یہاں پہ کئی ایسے نام ہیں. اگر کسی دن یہ بات کبھی باہر آئی کہ کیا کیا لوگوں نے گل کھلائے ہوئے ہیں, تو پیپل ول بی شاکڈ کہ یار یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں تو میڈیا میں ہراسمنٹ بھی, آپ کا تو ٹویٹ بھی تھا کہ ایک بندہ ایک باس ہے جی جو پہلے کہتا ہے میرے ساتھ 10-15-20 منٹ بیٹھو جی, چائے شاہ پیو, پھر میں چھٹی داں گا. تو یہ ہمارے یہاں کافی ہے بالکل ہے. اور یہ لیکن میں یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ نہیں ہے. یہ اتنا ہی ہے جتنا معاشرے میں کسی اور فیلڈ میں آپ کو ملے گا. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل بینکنگ سیکٹر میں ہوں گے, مارکیٹنگ میں ہوں گے, ایڈورٹیزمنٹس میں ہوں گے, یا کسی بھی سیکٹر میں ہوں گے, جتنا پرسنٹیج آف ہراسمنٹ وہاں ہوگا نا وہ ہماری فیلڈ میں. ہمارے یہاں زیادہ شاید بات زیادہ نکل آتی ہے یا اس کی مشہوری زیادہ ہو جاتی ہے. لوگ جانتے ہیں نا ایکچولی, لوگ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار اچھا وہ جڑا اینکر ہے نا وہ نال جڑا ہے نا وہ چلتا پیا, تو وہ دے آر ایبل ٹو کنیکٹڈ. ابھی تو بہت لوگوں کو تو پتہ نہیں, بہت بڑی اسٹوریز پتہ ہی نہیں. ابھی ایک اسٹوری اس طرح کی بھی آئی تھی کہ ایک مالک ہیں وہ کہتے ہیں خواتین اینکر کو کہ آپ چل کے دکھائیں, میں آپ کا آڈیشن. اس طرح کی آپ نے بھی سنی باتیں, اور میرے خیال ابھی بھی چل رہی ہیں یہ ساری چیزیں. تو آپ کے سامنے کوئی اس طرح کوئی سینئر کر رہا ہو تو آپ کہیں پہ آگے جا کے ریزسٹ کرتے ہیں, یا آپ بس بیٹھے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے اپنے کام سے کام رکھو. نہیں کیوں کام سے کام, آپ آگے بڑھتے ہیں. نہیں لے آپ کو پتہ ہے میں نے یہ جو جیو کی بات ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ کے شروع میں, تو جب جیو کے اونر نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا, تو پہلے تو جب روکنے کی انہوں نے کوشش کی اور جب وہ نہیں ہوئی بات, تو یہ ان کا ایک غالباً ایک SOP ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو شاید انہوں نے اسی طرح ہی کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بتائیے کوئی ایک چیز جس سے ہم اپنے ادارے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ بتائیے وہ کیا ہو سکتی ہے. آپ نے 6 سال گزارے ہیں یہاں پہ, وہ کیا ہو سکتی ہے. تب میں نے اسی بندے کا نام لیا تھا اور میں نے کہا ٹویٹ کیا جی, اچھا میں نے کہا جی اس بندے کو اس جگہ سے ہٹائیں کیونکہ یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرتا ہے اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے. تو انہوں نے جو اس وقت ریاکشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ ایز ہی ڈڈ ناٹ نو, اور وہ شوق میں چلے گئے کہ یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے. انہوں نے ہٹا دیا ان کو, اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا.
تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے کہنے پہ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر انہوں نے، لیکن میں نے بیج میں نے ضرور لگا دیا تھا کہ یہ ضرور ہے. اور یہ جو پرسیپشن ہے کہ جی غیر جانبدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، صحافی کو ہونا چاہیے لیکن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اوپینین دیکھیے، اوپینین جو ہے نا، اوپینین جانبدار ہی ہوتا ہے، میرا یہ ماننا ہے. آپ کو یا لال پسند ہے یا نیلا پسند ہے، کسی نہ کسی کے حق میں تو وہ جائے گی. اب وہ جائے گی، آٹومیٹکلی جائے گی نا. یا آپ کو نیلا پسند ہے یا لال پسند ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے نیلا پسند ہے تو میں کہوں گا اوہو، یعنی آپ لال کے خلاف جو ہے وہ آپ تو بہت اس کے اگینسٹ بائسڈ ہیں. بھائی نہیں یار، مجھے نیلا پسند ہے، اس کی یہ والی بات ٹھیک ہے. رپورٹنگ غیر جانبدار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اوپینین تو آپ نے دینا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی اوپینین ہی آپ نہ دیں کہ یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہی نہ کریں اس کے اوپر. اور جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار ایک آدمی بالکل پرفیکٹ ہے یا ایک جماعت بالکل پرفیکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس میں تو کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں، مطلب وہ اس میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے، وہ ولن ہے، وہ امریش پوری ہے. مطلب یہ نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. ہم یہ سیاسی جماعتیں ویسی ہی ہیں جس طرح ہمارا معاشرہ ہے. ہم لوگ خود ہیں، ہم لوگ خود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے. ہماری اپنی فیملی کے اندر ہمارے بھائی بہنوں میں ان کے اندر بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. جو سگے آپ کے خون کے رشتے ہیں ان کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر نہیں ہو سکتی. تو پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 30 40 50 سالوں میں جس کے ساتھ شریف نہیں لگتا ہوگا وہ اس کا سربراہ نہیں بن سکتا اس پارٹی؟ ایسے ہی ہے، ایسی ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے. پاکستان کی کون سی جماعت جمہوری ہے اس وقت جو سیاسی جماعت ہے؟ آن دا فیس آف اٹ مجھے جماعت اسلامی کے علاوہ تو اور کوئی جماعت نہیں لگتی ایسی، صرف جماعت اسلامی فی الحال، کم از کم. ٹھیک. اگر ڈیموکریٹک روٹس کے قریب آنے کی اگر بات کی جائے تو شاید اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی جماعت نظر نہیں آتی جن کے اندر یہ جتنے بھی، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر اس وقت رگڑے ہیں آپ، یہ جو باقی دیگر دو جماعتیں ہیں، برا حال ہو جائے گا. برا نہیں ہے، مطلب دے آر ایک مذاق ہوتا ہے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں، جس کا رزلٹ پہلی گیند کرانے سے پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے میچ کس نے جیتنا ہے. اس قسم کے تو انٹرا پارٹی الیکشن، یعنی اگر کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو پرپوز کیا ہے مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے، تو کس کی جرت ہے کہ اس میٹنگ میں وہ اس بات سے آگے کہہ دے کہ نہیں جناب اینج نہیں ہونا گے؟ اینڈ یو نو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ڈیموکریسی نہیں لے کر آئے، اسی لیے آپ کے ساتھ جب کوئی ان ڈیموکریٹک کام ہوتا ہے نا تو یقین کیجیے افسوس بھی نہیں ہوتا پھر آپ کے ساتھ. اور لوگ باہر بھی نہیں نکلتے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے لیے تو تھوڑی کیا اس نے. کس بات کا؟ میرا آج کے اس الیکشن پروسیس سے سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ اس بات کا ہے کہ میں اس کو ارب پتیوں کا ایک مقابلہ سمجھتا ہوں. آپ لڑ سکتے ہیں الیکشن، نہیں لڑ سکتے. اچھا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں حلقوں میں جا رہا ہوں نا، تو 300 لوگوں میں سے 60 یا 70 لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے، یا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، یا ہم اسے فضول سمجھتے ہیں اس بات. جی، تو یہ غلط ہے. مجھے یہ خطرناک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو کس حد تک پل آؤٹ کر رہی ہے ساری چیز سے، کیونکہ وہ اس پروسیس کو نہ صاف شفاف سمجھتی ہے نہ ایکول سمجھتی ہے. جس دن آپ نے ایک آدمی کو جس کی تنخواہ 50,000 ہے اس کو بھی اتنا اہل بنا دیا نا کہ وہ الیکشن لڑ سکے، پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ اور جو 5 ارب جس کی ایسٹس کی ویلیو ہو وہ اور یہ دونوں برابر کی سطح کے اوپر یہ ریس لگا سکیں، پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ نے الیکشنز کی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریس ہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے جس کے بعد 5 ارب ہے یا اور ریس. ظاہری بات ہے، مطلب وہ کم از کم کروڑ پتی تو ہو، اس کے بعد الیکشن کو لڑنے کا سوچ سکتا ہے، اس سے نیچے والا کہاں سوچ سکتا ہے. اور اچھا چلیں مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان کے اندر آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ایک بندے کو نااہل کر دیا، ایک بندے کو توشہ خانہ کے اوپر آپ نے نااہل کر دیا، آپ نے ہر جعلی ڈگریوں کے اوپر آپ نے نااہل کر دیا. آج تک انتخابات میں زیادہ خرچہ کرنے کے اوپر کسی کو نااہل کیا آپ نے؟ حالانکہ ہر انتخابات سے پہلے آتا ہے کہ جی اتنا یہ خرچہ آپ کی نہیں لمٹ جناب، ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، یہ آپ کی لمٹ ہے. اس کا انہوں نے وے آؤٹ نکالا ہوا ہے کہ جی یہ خرچہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے وہ جو سپورٹرز ہیں یہ انہوں نے کیا، یہ اس کا وے آؤٹ انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے. بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. ایاز صادق اور علیم خان کا سب سے مہنگا الیکشن ہوا تھا، اربوں روپے میں سے لگے تھے. ایسے ہی آپ امریکہ میں نے امریکہ کے الیکشنز بھی کور کیے ہیں. میں جب اوباما کا دوسرا الیکشن تھا تو میں نے امریکہ میں وہ الیکشنز کور کیے تھے جا کے. آپ پولنگ اسٹیشن کے باہر جب جاتے تھے نا وہاں پہ، تو وہاں پہ یقین کریں یہ اتنے سائز کا ایک بینر لگا ہوا تھا، ایک پارٹی کا، ایک پارٹی کا لگا ہوا تھا، ایک دوسری پارٹی کا لگا ہوا تھا اور ایک تیسری پارٹی کا بھی لگا ہوا تھا. بس باہر کھڑے ہو کے نا آپ کو لگتا ہی نہیں تھا یہ پولنگ اسٹیشن ہے. وہ میں نے وہاں پہ جا کے پہلے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا پائن پولنگ، انگلش میں نے بات کی، میں نے پنجابی میں تو نہیں کہا، میں کہا پائن پولنگ ایتھے ہی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہیں پہ ہو رہی ہے. میں کہا پولنگ اسٹیشن؟ وہ اسکول میں کھلا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہ پولنگ اسٹیشن ہے.
میں اندر گیا, اسکول میں کلاسیں ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ تو کلاسیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کیا ہم الیکشن کی خاطر اسکول بند کر دیں اب؟ اچھا, پولنگ بھی چل رہی ہے تو اسکول میں نے بھی کہا چل رہا یہ ہے؟ پولنگ کدھر ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو باسکٹ بال کورٹ ہے اس کے اندر ہم نے بنایا ہوا ہے, وہاں پہ جا کے ووٹ ڈال دیکھ لیں آپ. میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ آرام سے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے, آرام سے اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں. باہر آپ سڑکوں کے اوپر جا کے دیکھیں, کاروباری زندگی نارمل چل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن شروع کب ہوا, الیکشن ختم کب ہوا, پتہ نہیں لگا. That's it. یہ ہے میچورٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی جو اس حد تک آگے جا چکا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوتا ہے, طوفان بدتمیزی. میں کم از کم اور کچھ نہیں تو اگر صرف آپ الیکشنز کی جو الیکشن کمیشن کے جو پیسے ہیں 28 ارب روپے تو آلریڈی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہے الیکشن کمیشن کے جو پیسے, جو پیسہ سرکولیٹ ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے, جو یہ سارے امیدوار پیسہ خرچ کریں گے, یہ کہانی تو میرے خیال میں 200 250 300 ارب تک جانی ہے یہ. اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونا ہے؟ وہی ایک فکس میچ جس کا رزلٹ سب کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ ہونا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے سب سے بڑا مجھے اختلاف یہ ہے کہ ان کے سیاسی ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ گھسی ہوئی ہے. یہ پیدا ان کی گود سے ہوئے ہیں, یہ اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے, یہ نہیں چلیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ گولیوں کا پتا جو ہے نا وہ اپنے کبڑ میں رکھا ہوتا ہے. بوقت ضرورت یہ وہ پتا نکالتے ہیں. اس میں سے اب جس طرح نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے گجرانوالہ کی اسپیچ کی تھی, مجھے کیوں نکالا, وہ 5 جج, یاد ہے نا سب کچھ؟ بالکل یاد. وہ ایک گولی نکالی تھی, ایک گولی انہوں نے کھائی, کہا بھائی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا, اور وہ مجھے وہ ووٹ کو عزت دو, وہ سب کچھ وہ کر لیا. جب کام بن گیا انہوں نے چک کے پتہ واپس رکھتا. خان صاحب نے وہی پتہ اٹھایا, خان صاحب نے کٹھی 4 گولیاں کھا لی. صاحب نے کٹھی جا میر جعفر میر صادق 9 مئی کسی بھی نہیں چھڑیا, ٹھیک ہے. اب فرق یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح 4 گولیاں جو ہے نا وہ باہر آ جائیں واپس کسی طرح. اب وہ 4 گولیاں نہ نگلی جا رہی ہیں نہ اگلی جا رہی ہیں. آپ کو کسی سیاسی جماعت سے کبھی آفر ہوئی ہے یا سیاست کی طرف کہ آپ آ جائیں, ہم کو عہدہ دے دیتے ہیں؟ میرا خیال میں وہ یہ اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ بندہ ساڑھے ہاتھ سے سوٹیبل نہیں ہے. اچھا. ہاں, اور میں خود بھی سمجھتا ہوں یہ میں سوٹیبل نہیں ہوں. تو جو ہمارے صحافی جاتے ہیں سیاست کی طرف, آپ ان کو کس میرا اختلاف ہے اس بات سے. اختلاف آپ کو لگتا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر اس فیلڈ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ چلے جائیے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کا رائٹ ہے. فیلڈ چینج کرنا آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے جا کے وہاں پہ عہدہ لیا, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد آپ پھر واپس آ جائیں کہ اچھا جی میرا ٹائم پیریڈ وہاں پہ ختم ہو گیا, بہت شکریہ, ملتے ہیں بریک کے بعد, تو تسی واپس آ جاؤ. دس شوڈ ناٹ. آپ کہہ رہے ہیں یا صحافی رہے یا سیاستدان میں؟ جی ہاں. آپ نے شہباز صاحب نے بلایا تھا جب وزیر اعظم بنے تھے؟ ہاں میں نے کیا تھا. نہیں, پہلی مرتبہ پہلی بریفنگ تھی جس میں سب اینکر. اچھا, وہ جو لاہور میں ہوئی تھی, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ملاقات ہوئی تھی, ایک انہوں نے مجھے بلایا تھا جب یہ وزیر اعظم بنے تھے نا, تو اس کے پہلے ہی ہفتے کے اندر انہوں نے اسلام آباد میں کھانا کیا تھا. اچھا, مجھے اس کے لیے بلایا تھا تو میں نے منع کر دیا. جو لاہور میں اینکرز کا ہوا تو اس میں سب اینکر آئے تھے. ہماری ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جی 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 جی, جس میں اس میں آپ نے سوال بڑا دلچسپ کیا تھا. میں چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے, آپ نے شہباز صاحب سے کہا تھا کہ پورے ملک میں آپ خود وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ, تو آپ کو اور کوئی نظر نہیں آیا, یہی سوال تھا. تو اس کے بعد شہباز صاحب نے کوئی فیڈ بیک نہیں دیا آپ کو, یا یہ برا تو لگتا ہے بندے کو سن کے, چاہے میں ہوں, میرے لوگ بن رہے ہوں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ. ڈو آئی کیئر اباؤٹ دا فیڈ بیک؟ وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ دا فیڈ بیک؟ آپ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. میں کیوں کروں؟ میرے پروفیشن یہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اس بات کی پرواہ کروں کہ جس کا میں انٹرویو کر رہا ہوں, ہائے وہ میرے بارے کی سوچے گا. لیکن وہاں کی ہوتی جیب کاٹ لی. وہاں پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کا تاثر کچھ اور تھا. میں باہر آیا نا جب, تو ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ویڈیو کسی نے کی تھی, کسی لونڈے لباڑے نے کی تھی. تو وہ ویڈیو کا تاثر کچھ اور تھا کہ جیسے کوئی شہباز شریف کے ہم نوا اینکر وہاں پہ بیٹھے تھے. حالانکہ میرے خیال عارف حمید بھٹی یہ لوگ بھی تھے سارے وہاں پہ. چلیں, آپ نے اس بہانے عارف حمید بھٹی صاحب کو جو ہے وہ اینٹی شہباز شریف ڈکلیئر کروا دیا. نہیں مطلب جو سمجھے جاتے ہیں شاید تحریک انصاف کے نزدیک ہیں. یار میں اکثر دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی دن آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکیں. یہ اپنے ویلاگس کر سکتے ہیں,
یہ بیٹھ کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سامنے کیمرہ لگا کے بات کر سکتے ہیں. ان میں سے کسی کے اندر جرات نہیں. اچھا چلیں میں ساری بات آپ نے دعوت دے دی ہے, لوگوں نے پھر مجھے ریکویسٹ بھیجنا شروع کر دیا. نون لیگ کے حوالے سے جب میں خان صاحب کے اوپر میں تنقید کرتا تھا تو یہ ہمیں کہتے تھے جناب یہ نون لیگ کا, یہ نون لیگ, یہ الزام لگاتے تھے نا. ان میں سے کسی ایک کو کہیں یار ایہو جہا انٹرویو نا عمران خان کا کر کے دکھا, جس طرح کا انٹرویو مریم نواز کا ہوا تھا نا, آپ ذرا اس طرح کا انٹرویو خان صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں کریں. جو پرائم منسٹر تھے, جو 8-10 انٹرویوز ہوئے ہیں, وہ سب کو پتا تھا کہ وہ انٹرویوز کا نتیجہ کیا ہوگا. اچھا اب نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے, انہوں نے وہ جو بھی جلسہ وغیرہ کیا, جس طرح بھی کیا, میں نے اس پہ اپنے کامنٹس دیے. ابھی یہ میاں صاحب نے اپنا خطاب کیا, قوم سے خطاب جنہوں کہتے ہیں نا, قوم سے خطاب کیا, تو میں نے اس کے اوپر بھی کہا, میں کہا 0/0 تھا, حاصل وصول کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کون بیوقوف جو ہے وہ آپ کی میڈیا اسٹریٹجی بناتا ہے, جس نے بیٹھ کے آپ کو یہ تجویز دی کہ جی 15 منٹ واسطے آ جاؤ تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. پہلے اپنے اندر اتنی ہمت تو پیدا کریں, آپ انٹرویوز دینا شروع کریں, یا چلیں انٹرویو نہیں دیں تو پریس کانفرنس کرنا سیکھیں, تاکہ صحافیوں کے سوال کے جواب تو آپ لیں. ایسا بھی نہیں. اب ہم دبئی میں آئے تھے, دبئی سے ساتھ آئے تھے, تو اب ریسنٹ کام کیا شروع ہوا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جو ہے نا وہ ایک مطلب ان کے سپورٹرز کی جانب سے دیکھ رہا نا, منصور علی خان جو ہے نا آیا تھا ہمیشہ عمران خان کے نال سے, مطلب ساڑھے ہوتے ہیں الزام یہ میرے اوپر آپ سوچیں آف آل دا پیپل یہ الزام لگ رہا ہے جس نے پی ٹی آئی کی ورسٹ ٹرولنگ جو ہے وہ اس کا سامنا کیا, فیملی تک کو نہیں چھوڑا گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. میں تو کبھی کیونکہ میں ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا, ورنہ اور بہت کچھ ہے بتانے کے لیے, لیکن اس کے اوپر آپ یہ الزام لگائیں گے کہ وہ عمران خان کی محبت. لیکن آپ تو اس بات پہ بڑے خوش ہوں گے کہ مجھے دونوں طرف سے رگڑا لگ رہا ہے. میں تو آپ کو شروع میں یہ بات کی کہ اگر میں یہ نہیں ہو رہا نا تو اس کا مطلب ہے میں کچھ غلط کر رہا ہوں, میں کچھ غلط کر رہا ہوں, اور مجھے اپنے کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے سب خوش کیوں ہیں یا ایک پارٹی خوش کیوں ہے. میں نہیں خوش ہونے دے سکتا اس کو, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنا یہ ماننا ہے, صحافی کا کام ہے اس چیز کو باہر نکال کے لے کر آنا جو چھپائی جا رہی ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنی برائیاں چھپائیں گی, اچھائیاں بتانے کے لیے تو ان کے پاس پورا میڈیم ہے نا. یہ جا کے بتائیں گے جی ہم نے موٹر وے بنائی, وہ کہے گا کہ جی ہم نے بلین ٹری سونامی کیا, یہ سب کچھ کیا. یہ وہ خود بتانے کے لیے بہت ہیں, ان کے پاس چمچے بھی بہت ہیں یہ کام کرنے کے لیے. آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے غلط کہاں پہ کیا ہے, یہ وہ نہیں بتائیں گے, یہ آپ کا کام ہے بتانا. اور اگر آپ یہ نہیں بتا رہے, اگر یہ چیز آپ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے, پھر معذرت کے ساتھ آپ ایک لونڈے لپاڑے ہیں, آپ ایک صحافی نہیں ہیں. زبردست, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, آپ نے بڑا ٹائم دیا, اور یہ لونڈے لپاڑے کی جو تعریف تھی نا میں نے آپ سے کبھی اس طرح سے سنی نہیں تھی, ہماری بہت سی اور باتیں ہوتی رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری گفتگو سے اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن فیڈ بیک ضرور دیجیے. اور منصور صاحب نے تو پورا چیلنج دے دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں, کوئی لفافہ شفافہ کوئی چیز ہے تو آئیں, آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اپنے میزبان فرق اڑائچ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.